ایک دعا مانگا کرو لازمی, اللہم انی اعوذ بک من خزی الدنیا والآخرہ, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی ذلت سے بھی اور آخرت کی ذلت سے بھی. 2-3 دعائیں میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں, طاق رات میں وہ دعائیں مانگنی ہیں آپ نے. ایک دعا ہے اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک واجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضی. خوب سمجھ لو, جتنا دعائیں مانگنے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے نا, دل بنتا ہے, اتنا کسی چیز سے نہیں بنتا. یہ نبی نے سکھائی ہیں دعائیں. اے اللہ میرے دل کے وسوسوں کو, میرے دل میں جو خیالات آیا کریں نا, اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک, وہ تیرے خوف کے خیال آیا کریں, ہر وقت تیرا خوف مجھ پر مسلط رہے اور تیری یاد مجھ پر مسلط رہے ہر وقت. خوف کتنا, یہ دوسری حدیث میں ہے کہ اتنا خوف جو مجھے تیری نافرمانی سے روک دے, اس سے زیادہ خوف نہیں چاہیے, پھر وہ صحت خراب ہوگی, فائدہ نہیں ہوگا. اتنا خوف ما تحول به بیننا وبین معصیتک, جو میرے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ بن جائے, رکاوٹ بن جائے. یہ گھڑی صحیح ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے میں بہت تھک گیا ہوں, تو یہ تو ابھی تک صرف اتنا ہی ٹائم ہوا ہے, ابھی بس 5 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں. یہ دعا مانگا کریں, اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک واجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضی. انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے نا, 2 جذبوں سے کرتا ہے, یا تو خواہش ہوتی ہے اس کی, یا اس کام کی خواہش تو نہیں ہوتی لیکن ہمت پیدا ہو جاتی ہے. کام مشکل ہوتا ہے لیکن ہمت پیدا ہو جاتی ہے, ارادہ ہو جاتا ہے. تو اللہ میرے ارادے اور میری خواہشات ان کاموں کو بنا دے جن کاموں کو تو پسند کرتا ہے. دل ہی ان کاموں کا چاہا کرے جو تجھے پسند ہیں, اس کے علاوہ دل ہی نہ چاہے. ابے کیا ہو گیا, کتنے لوگ رمضان کے انتظار میں ہوتے ہیں نا, رمضان آنے والا ہے, آنے والا ہے, آنے والا ہے, خوشی ہوتی ہے نا. تو حالانکہ انہوں نے رمضان میں روزہ رکھنا ہے, تراویح پڑھنی ہے, لیکن ایک خوشی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب اللہ نے ان کی خواہش وہ بناتی ہے جو اللہ کی خواہش ہے. کتنے لوگ ہیں جن کے دل چاہتے ہیں شادی ہو جائے, اب کیا کروں, مثال اچھی سمجھ میں آ رہی, شادی ہو جائے, ہو جائے, ہو جائے, اللہ کرے ہو جائے. تو یہ خواہش ہے, اور یہ خواہش وہ ہے جو اللہ بھی چاہتا ہے کہ نکاح کرو. کیا خیال ہے؟ اور کتنے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ کرے طلاق ہو جائے, جان چھوٹے, مرے ہیں, وہ زبردستی دلوا دے. اب یہ وہ خواہش ہے جو اللہ کی خواہش بولو نہیں ہے. خواہشات یہ بھی ہوتی ہیں لوگوں کی. کتنے لوگ ہوتے ہیں یار بیوی سے محبت پیدا ہو جائے, محبت پیدا ہو جائے, کاش اس کو بھی مجھ سے ہو جائے, مجھے تو بہت ہے. کل ایک بندہ آیا بیچارہ کہہ رہا مجھے بہت ہے, اس کو بالکل بھی نہیں ہے. میں نے کہا انجوائے کرو, کیا کر سکتا تھا, میں نے کہا پولیس میں تو ہوں نہیں میں. تو یہاں تو پولیس والا بھی بیچارہ پریشان ہوتا ہے. تو اب یہ محبت ایسی چیز ہے جو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میاں بیوی میں بولو ہو. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم چاہیں اور تو اللہ بھی چاہ رہا ہے. افطاری میں دل چاہتا ہے جلدی سے اذان کی آواز آئے اور ہم کھانا شروع کریں, دل چاہتا ہے نا. تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ جیسے ہی اذان ہو تم کیا کرو, کھانا شروع کرو. تو بہت ساری ہماری خواہشات ایسی ہیں جو اللہ کی بھی خواہشات ہیں. تو اگر وہ ہماری ساری خواہشات ایسی ہو جائیں جو کس کی ہیں, اللہ کی, تو دنیا بھی جنت اور آخرت بھی جنت. اور یہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ جب انسان دین پہ 100% چلتا ہے نا, تو اللہ کی طرف سے اس کو یہ انعام ملتا ہے کہ جو اللہ کی خواہشات ہیں وہ اس کی اپنی خواہشات بن جاتی ہیں. اور ایسے نفس کو شریعت کی اصطلاح میں, قرآن کی اصطلاح میں نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے. قرآن میں ہے نا, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے وہ نفس جو اللہ کی عبادت اور اطاعت پر مطمئن ہے. نہیں, دل بھی مطمئن ہے اس کا, بس صحیح ہے بھائی. ہمارے بہت سارے اکابر ایسے گزرے ہیں. میں نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ جو تبلیغ جماعت کے بزرگ ہیں ان کی تحریر پڑھی تھی. تبلیغ جماعت نہیں جنہوں نے بنائی, انہوں نے کہا یہ اللہ کے ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اپنی چاہتوں کو ہماری چاہت بنا دیا ہے. یہ ان کا معیار تھا, ان کا تقویٰ تھا کہ ہمیں دل ہی نہیں کرتا اس کام کا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. تو کہا یہ اللہ کا بہت, وہ ان پر اللہ کا احسان تھا نا, تو کہا یہ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے. وہ اتنا رات کو اٹھ کے کڑتے تھے نا کہ یہ دین دنیا سے ختم کیوں ہو رہا ہے. نیندیں اڑ جاتی تھی ان کی, ایسے چہل قدمی کر رہے ہوتے تھے کہ کیسے اس دین کو دنیا میں غالب کیا جائے. تو اب ان کی چاہت تھی نا کہ دین کو دنیا میں پھیلا دیا جائے. تو اللہ کی بھی یہی چاہت ہے, کیا خیال ہے؟ تو اللہ کی چاہت ان کی چاہت بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ یہ بہت بڑا مقام ہے. اس کی دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے بد نظری سے نفرت ہو, نفرت ہو مجھے,
جب ایک حد تک انسان دین پہ چلتا ہے تو اس کو ان چیزوں سے نفرت آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ مقام بہت کم لوگوں کو ملتا ہے. زیادہ تر کو تو یہی ہے کہ دل تو بہت چاہ رہا ہے دیکھنے کا لیکن نہیں دیکھ رہے, تو یہ بھی بڑی بات ہے یار, نہیں دیکھ رہے, ثواب مل رہا ہے آپ کو, دل چاہ رہا ہے لیکن نہیں دیکھ رہے. لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے کہ برائی کا دل ہی نہیں چاہتا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے بارے میں کہ کسی نامحرم پہ میری نظر پڑتی ہے تو مجھے نظر جھکانی نہیں پڑتی, ارادہ کر کے آٹومیٹیکلی جھکتی ہے, آٹومیٹیکلی. پھر فرمایا کرتے تھے اللہ نے نا ہر غیرت مند کی آنکھوں میں کچھ اسپرنگ لگائے ہوئے ہیں, کچھ کہ جیسے ہی غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھتی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی جھکتی ہے. لیکن فرمایا کہ جو غیرت لیس لوگ ہیں نا وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ کے نا وہ اسپرنگ خراب کر دیتے ہیں اپنے. سمجھ رہے ہو, وہ دیکھ دیکھ کے کیا کرتے ہیں, اسپرنگ ہی خراب ہو جاتے ہیں, فطرت سے ہی ہٹ جاتے ہیں. لیکن بہرحال نیچر تو یہی ہے کہ مرد جب عورت کو دیکھے گا تو دیکھنے کا دل کرے گا, جھکائے گا تو ثواب ملے گا اس کو. لیکن ایک مقام تقوی کا ایسا آتا ہے اللہ کی فرما برداری کر کر کے کہ نافرمانی سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ مقام اللہ سے مانگا کرو. وجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضا, رشتہ جوڑنے کا دل کرے, رشتہ داری توڑنے کا دل نہ کرے, نماز پڑھنے کا دل کرے, چھوڑنے کا دل نہ کرے. تو یہ عادت ہو جائے, نور لنا نور. اچھا دیکھو اس پہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کو دگنا ثواب ملتا ہے. تو جب ہماری چاہتیں ہی بن جائیں گی برائی سے بچنا تو پھر برائی چھوڑنے کا ثواب کیسے ملے گا ہمیں؟ بھائی ثواب تو اس لیے ملتا ہے نا کہ ہم اپنی خواہشات کے خلاف چلتے ہیں. تو دیکھو ثواب بالکل ایک الگ چیز ہے اور درجات کی بلندی ایک الگ چیز ہے. جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے, پڑھنا آتا نہیں ہے پھر بھی پڑھتا ہے, مشکل ہوتی ہے, ثواب ڈبل ملتا ہے. لیکن مقام اللہ کی نظر میں اسی کا زیادہ ہے جو قرآن کو پڑھنا جانتا ہے, اگرچہ اس کو ثواب کم مل رہا ہے کیونکہ اس کو وہ مشکل نہیں ہو رہی. تو مشکل کا جو اضافی ثواب ملتا ہے وہ نہیں مل رہا اس کو, لیکن مقام کس کا زیادہ ہے. اس کی دنیا میں مثال ایسی ہے, بعض دفعہ ایک آدمی بزنس کر کے کروڑوں روپے کما رہا ہوتا ہے لیکن گورنمنٹ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہوتی, ویلیو 22ویں گریڈ کے آفیسر کی ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جب کوئی عہدہ دیا جائے ہوتا ہے یا کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے یا پروٹوکول دیا جاتا ہے تو 22ویں 21ویں گریڈ کے آفیسر کو تو دیا جائے گا, اس تاجر کو نہیں دیا جائے گا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو مرتبہ اللہ کے ہاں مرتبے کی ویلیو نیکیوں سے زیادہ ہے. مرتبہ کس کا زیادہ ہوگا قیامت کے دن؟ تو اسی طرح خوب سمجھ لو. تو یہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ ہماری خواہشات کس کو بنا دے, جو تیری خواہش ہے وہ ہماری خواہش بن جائے. اس میں پھر 4 شادیاں خود بخود آ جائیں گی. آگے چلتے ہیں ہم. دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا سکھائی ہے, وہ بھی یاد کر لو. بس ایک دعا بتا کے نا, 2 دعائیں بتا کے میں بیان ختم کرتا ہوں. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی. اس دعا کو مانگنے میں بڑا مزہ آتا ہے. اے اللہ اپنی محبت کو میری نظر میں تمام محبتوں سے زیادہ محبوب بنا دے. مجھے سب سے زیادہ فکر مل جائے, باقی ساری محبتیں ختم نہیں کرنی ہیں, کم اپنی محبت سے کم رکھنا. نہیں یہی بات, یہ بھی نہیں کہا کہ تمام محبتیں اپنی محبت سے کم کر دے, یہ الفاظ بھی نہیں ہیں. بھائی بعض محبتیں ایسی ہوتی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کم ہو. باپ سے محبت, ماں سے محبت, بعض دوست ایسے ہوتے ہیں ہم نہیں چاہتے ان سے دوستی کم ہو. بیوی سے محبت, بچوں سے محبت, تو کم تو نہیں کرنی چاہیے نا. یہ نہیں کہا کہ اجعل حبک احب الاشیاء, جس سے جتنی بھی محبت ہوتی رہے تیری والی اس سے بھی زیادہ ہو جائے. اب کیا ہو گیا؟ دیکھو یہ 2 آدمی ہیں, فرض کرو مجھے ان دونوں سے بڑی محبت ہے. اب ایک اسٹائل میں یہ ہے کہ میں یہ مجھ سے پوچھتا ہوں استاد جی آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے, تو اس سے کم ہے, کوئی تکلیف ہوگی نہیں یار, کم کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. تو میں کیا کہوں گا آپ سے بہت زیادہ, اس سے تو آپ سے بھی زیادہ. اس میں تھوڑا اس کو تکلیف, اب پتہ نہیں ان کی محبت کا لیول کیا ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں, تکلیف کم ہوگی. میں نے ایک دفعہ حضرت کو ایک دعا, اپنے شیخ کو ایک پرچہ لکھ کے دیا کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں یا میرے لیے دعا مانگا کریں کہ اللہ جتنے بھی لوگ ہیں نا دین کی خدمت مجھ سے زیادہ کوئی نہ کرے. میں نے یہ دعا کے الفاظ لکھ کے دیے یا کسی ہمارے دوست نے لکھ کے دیے کہ مجھ سے زیادہ دین کی خدمت کوئی نہ کر پائے, یعنی میں اتنی خدمت کروں کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہ کرے. حضرت فرمایا یہ الفاظ یوں ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہ کرے, یہ بھلے میں سب سے زیادہ کروں خدمت, مجھ سے زیادہ کوئی نہ کرے, میں تھوڑی کروں تو وہ اور تھوڑے سے پیچھے ہو, تو ان کو کیوں پیچھے دھکیل رہے ہو بھائی؟ مجھ سے زیادہ کوئی نہ کرے. تو یہ الفاظ غلط ہیں. الفاظ یہ ہونے چاہیے کہ میں دین کی خدمت میں سب سے
آگے نکل جاؤں. تو دوسرے نکلیں بھائی, ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے, بہت زیادہ اللہ ان سے دین کا کام لے, لیکن جس سے بھی جتنا کام لے رہا ہے ہم سے اللہ تو اس سے تھوڑا سا زیادہ لے. آئی بات سمجھ میں؟ تو کیسے الفاظ ہیں. تو نبی نے بھی یہ نہیں الفاظ سکھائے کہ اے اللہ ساری محبتوں کو اپنی محبت سے نیچے کر دے. نہ بھائی, بہت سی محبتیں ہمیں بڑی محبوب ہیں, ہم نہیں چاہتے وہ تھوڑا سا بھی نیچے ہوں, ٹھیک ہے نا. ہم چاہتے ہیں کہ اے اللہ سے ہم نے, نبی نے یہ دعا سکھائی کہ اے اللہ جس سے جتنی محبت ہے اپنی محبت کو اس سے اونچا رکھنا. آگے الفاظ یہ بھی ہیں وَاجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ, اپنے خوف کو تمام خوفوں سے اونچا رکھنا. بہت سے لوگوں کے خوف ہے ہمیں, اور وہ ضروری بھی ہے ہماری صحت کے لیے. نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں کیا کر بیٹھیں گے ہم. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بیگم سے ڈرتا ہوں, یہ شکر کرو ڈرتے ہو, ورنہ حقوق تمہارا باپ بھی ادا نہیں کرتا, اس کے آخرت میں لٹکے ہوئے ہوتے. کچھ اللہ کی خوف سے حقوق ہوتے ہیں, کچھ سالوں کے خوف سے حقوق ہوتے ہیں. ہو تو جاتے ہیں نا, گناہ سے تو بچ جاتے ہو. تو اللہ جس کا بھی جتنا خوف ہے, تیرا خوف ان تمام خوفوں پہ غالب رہے. کیا مطلب؟ کسی کے خوف میں آ کے تیری نافرمانی نہ کر بیٹھوں میں کہ اس سے ڈر رہا ہوں تو اس سے ڈرنا چھوڑ دوں. نہ یہ نہ ہو. وَاجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَاقْطَعْنِي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ. لوگوں کو جو دنیا کی حاجتیں پوری کرنے کا شوق ہوتا ہے جو موت تک ختم ہی نہیں ہوتا, کیونکہ حاجتیں تو کبھی ختم نہیں ہوتی. تو ایسا شوق اپنی ملاقات کا ڈال دے میرے دل میں کہ میری سب سے بڑی حاجت کیا بن جائے, تجھ سے ملاقات. اور اس کی وجہ سے یہ ساری حاجتیں ختم, کہ پوری ہو جائیں ٹھیک ہے, نہیں ہو بھاڑ میں جائیں یار, ایسی کی تیسی. دوسری شادی ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہو بھاڑ میں جائے یار, اللہ راضی ہے یا نہیں ہے. تیسری شادی ہو گئی ٹھیک ہے, نہیں ہو تو بھاڑ میں جائے, ایسی کی تیسی, اللہ راضی ہے نہیں. چوتھی ہو جائے ٹھیک ہے بھائی اچھی بات ہے, نہیں ہو تو بھاڑ میں جائے یار, اللہ راضی. اس کے بعد چوتھی ہو گئی, اب پانچویں صبر کریں گے یار, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام نے جو پابندی لگا دی کہ صرف 4 رکھ سکتے ہو, اس کے بعد الاؤ نہیں ہے. چلو اب اس صبر کا کڑوا گھونٹ کس کے لیے پیئیں گے؟ اللہ کے لیے پیئیں. پتہ نہیں آپ لوگ کو, مجھے اصل میں اب کیا سمجھاؤں میں آپ لوگ کو, نابالغ لوگوں کو, بچے ہو یار, آپ لوگ کے سامنے میں بڑوں والی باتیں شروع کر دیتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں. میں دوبارہ اسی پہ آ جاتا ہوں, کنواروں کی بات کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. تو ساری حاجتیں کیا بن جائیں؟ اے اللہ تجھ سے ملاقات کا شوق اور تیری رضا کا جذبہ اتنا غالب آ جائے کہ یہ دنیا کی حاجتوں کے انڈے بچے میرے سامنے, ان کی کوئی ویلیو نہ رہے. وَاقْطَعْنِي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ. آگے بڑی ہی مزیدار دعا ہے. وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. اے اللہ دنیا داروں کی آنکھیں دنیا سے ٹھنڈی ہوتی ہیں. آج میں نے فلاں گاڑی خریدی, آج میں نے یہ والے کھانا کھایا, آج میں نے یہ کیا, آج میری تنخواہ ڈبل ہو گئی. ٹھیک ہے بھائی, ہوتی ہیں, یہ نیچرل ہے. لیکن میری آنکھیں جب دنیا داروں کی آنکھیں دنیا سے ٹھنڈی ہو رہی ہوں تو میری لذت تو عبادت میں پیدا کر دے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ مجھے یہ دنیا نہ دے. آنکھیں ٹھنڈی ہونا کسے کہتے ہیں؟ بہترین لذت, بہترین لذت. یہ تو نیچرل ہے نا, آپ کے پاس اچھی گاڑی آ گئی, اچھا گھر آ گیا, انسان کو خوشی ہوتی ہے. اس خوشی کو آگ لگانے کا حکم نہیں دیا جا رہا اس دعا میں. ہو خوشی, آنکھیں ٹھنڈی ہونا بہت بڑی خوشیوں کو کہتے ہیں. بہت بڑی خوشی کس میں ہو؟ جب تیرے ساتھ میں رات کو مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھوں, سجدہ کروں, دعائیں مانگوں, اس میں وہ لذت ملے جو دنیا داروں کو بنگلوں میں اور جائیدادوں میں مل رہی ہوتی ہیں لذتیں. اور یہ ہمارے بڑے بڑے علماء سے یہ ثابت ہے. حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے نا, کسی نے بادشاہ نے کہہ دیا کہ میں یہ دینا چاہتا ہوں, آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بھائی میں رات کو اللہ کے سامنے اٹھ کے جو اللہ سے باتیں کرنے میں جو مجھے لذت محسوس ہوئی ہے نا, وہ خالق کائنات کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں نا, ساری کائنات کو چلانے والا بادشاہ, اس سے جب سے تعلقات بحال ہوئے ہیں تو مجھے یہ جو اپنی گدڑیا ہے نا, یہ جو گڈری, یہ کیا کہتے ہیں اس کو, بوری جو ہوتی ہے, مجھے یہ تیرے, ہاں انہوں نے تو یہ الفاظ کہے تھے کہ اس کے بعد بھی اگر مجھے میرے دل میں تیری سلطنت کی کوئی لالچ ہو تو اللہ کرے میرا منہ ایسا کالا ہو جائے جیسے تیرا تاج کالا ہے. یعنی اس کو میں 2 ٹکے کا نہیں سمجھتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ چیزیں 2 ٹکے کی ہیں, یہ مقابلے میں کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی لذت, اس کے مقابلے میں 2 ٹکے کی ہیں. بہرحال کیونکہ ٹکے ٹکے کے لوگ نا مجھ پہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں, ادھر بیان تو اللہ کی محبت پہ کر رہے اور ادھر نہاریاں پھوڑی جا رہی ہیں. تو ٹکے ٹکے کے لوگوں کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 2 ٹکے کی مثال دی گئی ہے یہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں دی گئی ہے. اللہ کی محبت کے مقابلے میں میرے بھائی نلی نہاری اور جاوید نہاری کیا ہے؟
واقعی 2 ٹکے کی نہیں ہے. تو ٹکے ٹکے کے لوگوں کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, ان کو سمجھانا پڑتا ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. وقت انی حاجاتی دنیا بالشوق الی لقائک واذا اقررت اعین اہل دنیا من دنیاہم فاخرج عینی من عبادتک. اور ایک آخری دعا, بس اردو میں یاد کر لو اس کو, بے شک عربی میں نہیں. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اے اللہ اپنا اتنا خوف دے دے کہ جو میرے اور تیری نافرمانی کے درمیان دیوار بن جائے. دل چاہے بھی گناہ کی طرف جانے کا, تیرا خوف مجھے اس گناہ سے روک لے. اس سے زیادہ نہیں, کیونکہ فائدہ نہیں اس سے زیادہ خوف کا. بعض صوفی ہوتے ہیں نا, ہر وقت ڈر ڈر کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے, کسی کام کے نہیں ہوتے, وہ کوئی کام کے رہتے ہی نہیں نا, سوسائٹی پہ بوجھ بن جاتے ہیں. تو بوجھ تھوڑی بننا ہے ہم نے, ایک اچھی ہنسی خوشی والی زندگی گزارنی ہے. لیکن خوف اتنا ہو کہ یہ خوشیاں اتنے زیادہ فری نہ ہو جائیں کہ برائیوں کی طرف جانا شروع کر دیں. ایسی لائف نہیں چاہیے ہمیں. آگے اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک. اپنی اطاعت کا اتنا جذبہ جو جنت تک پہنچا دے. جو کہاں تک پہنچا دے؟ اس میں بھی یہ نہیں کہ کوئی بہت ہی کوئی خلائی مخلوق بن جائے. حضرت جی اتنے پہنچے ہوئے, ایسے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں نا حضرت جی, وہ اتنے پہنچ جاتے ہیں کہ اس دنیا میں سروائیو کرنے کے قابل رہتے ہی نہیں ہے. وہ بہت ہی کچھ خلائی مخلوق بن جاتے ہیں. تو بھائی اے اللہ اتنی اطاعت, کیونکہ اس دنیا میں بھی تو رہنا ہے نا. زیادہ ہی کچھ صوفی بن گئے عجیب سے تو پھر ادھر کا کسی کام کا نہیں رہتا آدمی. ایک صحابی کی شادی ہوئی نا, تو دلہن بیٹھی بھی ہے, وہ دلہن کمرے میں آئی اور مصلی پہ نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے. دلہن دیکھ رہی ہے بھائی نہ میرے سے بات کر رہے ہیں نہ بیٹھ رہے ہیں. ان کے دل میں اللہ کی محبت اتنی, ان کو دلہن سے زیادہ اللہ کی طرف رغبت. پوری رات تہجد میں گزار دی. دلہن نے کہا چلو صبح بیٹھیں گے, صبح روزہ, سحری میں روزے کی نیت. چند دن گزر گئے, پوری رات تہجد, سارا کیا یار تقویٰ بہرحال خاندانی تھا یا نہیں تھا. یہ نہیں کہ کوئی بیماری تھی ان کو, اللہ کا خوف, اللہ کی محبت. تو ان کی زوجہ نے جا کے نبی سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ان کو ہم میں کوئی رغبت نہیں. پھر آپ نے ان کو بلا کے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بس اللہ کی عبادت میں, آخرت میں. تو پھر آپ نے فرمایا تم پہ تمہاری زوجہ کا بھی حق ہے, اپنی جان کا بھی حق ہے, اس طرح صحت بھی خراب ہو جائے گی. پھر صحابی کو کی طبیعت میں اعتدال پیدا ہوا. لیکن اس سے بہرحال صحابہ کے تقوی کا معیار کا پتہ چلتا ہے. یہ پتہ چلتا ہے کہ کس قدر. ایک تابعی تھے نا, ان کا میں نے واقعہ سنا, بھی نام بھول گیا ان کا. ان کے جب شادی ہوئی نا تو دلہن کا کمرہ سجایا گیا. پہلے یہ ہمیشہ سے سجتا آ رہا ہے, بعض لوگ کچھ زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے, سادگی سے شادی کر رہے ہیں, کنٹینر میں رخصتی ہو رہی ہے بالکل نا, یعنی کنٹینر ٹائپ کا کمرہ کہ جتنا پھول لگانے ہیں نہ وہ. ابے اتنا ایسا بھی نہیں ہے بھائی. جب ایک شادی ہو رہی ہے تو کپڑے تو اچھے پہنو. تو سادگی کا مفہوم نا کچھ الٹا ہی لے لیا لوگوں نے. میرے پاس یہاں دولہے آئے ہوئے ہوتے ہیں نا, میں گواہ کو دولہا سمجھ رہا ہوتا ہوں, جو دولہا ہوتا ہے وہ ایسے کپڑوں میں بیٹھا ہوتا ہے. بھائی تیری شادی ہو رہی ہے, تو کچھ تو اچھے کپڑے پہن کے آ جاتا آج. تو یہ بھی سادگی نہیں, حماقت ہے, یہ بیوقوفی ہے کہ سو کے اٹھے اور اپنی شادی میں چلے گئے. وہ بھی غلط ہے, بیوٹی پارلر میں گھنٹوں گھنٹوں تیار ہو رہے ہو, تم آدمی ہو, تم عورت تھوڑی ہو. لیکن یہ بھی غلط ہے کہ آپ کو نہا دھو تو لیتا, کچھ تھوڑے سے تو اچھے کپڑے پہن لیتا. تو وہ دلہن کا کمرہ جب سجایا گیا, تو دلہنوں کے بھی پہلے سجایا جاتا, اب بھی سجاتے ہیں. تو جب ان کی رخصتی ہوئی نا دلہن کی, وہ جب کمرے میں گئے تو اب وہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے, تو وہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے نا. دلہن پہ نظر پڑی, اور وہ پہلے زمانے کی خوشبوئیں بڑی اچھی ہوتی تھی. اب تو پتہ نہیں الکوہلک جو اسپرے آ رہے ہیں نا, انہوں نے نزلے کے مریض بنانے کے علاوہ اور سر سے جمے ہوئے نزلے نکالتی ہیں. یہ کام میں بہت اچھی خوشبوئیں عرب لوگ ٹائٹ استعمال کرتے ہیں. عربوں, دبئی اور عربوں کے شیخ جو ہے نا, وہاں سے خوشبوئیں منگوایا کرو. تم لوگ انگریزوں سے خوشبو منگواتے ہو, الکوہلک خوشبوئیں. عربوں کی خوشبوئیں استعمال کرو, پھر تمہیں دماغ معطر ہوگا تمہارا. وہ ان کی جو دھنیاں ہوتی ہیں خوشبوؤں کی, بڑی مزے کی ہوتی ہیں. تو خوشبو بھی بڑی اچھی ہوتی تھی. اب وہ کمرے میں گئے تو وہ مصلی پر ان کی دلہن تھی, وہ بھی کوئی اللہ والی بزرگ تھی. انہوں نے 1-1.5 گھنٹہ انتظار کیا, وہ بھی کھڑی ہو گئی مصلی پہ. چلو بھائی, اب دونوں دلہا دلہن کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ. تو صبح جو تھی نا, وہ جیسے رشتہ دار ملنے آتے ہیں نا دلہن سے, ان کے بھائی آئے اور لوگ آئے خاتون کے کہ بھائی آپ نے شوہر کو کیسا پایا. انہوں نے کہا ابھی تک نماز سے فرصت ملی نہیں ہے. اب رشتہ داروں نے پکڑ لیا دولہا کو, بھائی تم ساری رات نماز پڑھتا رہے, تجھے دلہن ملی ہے. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے, جب میں اس کمرے میں آیا
تو میرے جب اتنا خوبصورت کمرہ اور سجی ہوئی دلہن, تو مجھے خیال آیا کہ وہ جنت کیسی ہوگی جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. جب یہ دنیا میں چند پیسوں سے اتنا بہترین ڈیکوریٹ کمرہ اور ایسی خوبصورت دلہن, تو جو خدا نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے آخرت میں سامان اور بالا خانے اور حوریں, وہ کیا ہوں گی؟ کہہ رہے میں اس سب کو بھول کے کس جنت میں گم ہو گیا اس آخرت, اور میں اللہ سے مانگنے لگا, اے اللہ مجھے اس جنت سے محروم نہ کرنا. پوری رات میں یہی دعائیں مانگتا رہا ہوں. بعض دفعہ کوئی چیز دیکھتا ہے نا انسان تو اس کا آخرت کا استحضار ہوتا ہے. تو میں تو بھائی اسی میں لگ گیا ساری رات کہ اللہ یہ ملے نہ ملے, مجھے کیا چاہیے؟ آخرت کی جنت چاہیے. تو یہ ان لوگوں کے جذبات تھے. ٹھیک ہے, ایسے موقع پہ بعض دفعہ غلبہ ہو جاتا ہے نا کسی چیز کا, نارمل تو آپ نہ شروع کر دیں کہیں جائیں, اور بیگم اتنی نیک نہیں ہے کہ پیچھے مصلے پہ کھڑے ہو جائے گی, وہ فوراً کورٹ سے کھلا کے پیپر جمع کرا دے گی, بندہ کیا ہے اوپر سے فارغ ہے. تو وہ پرانے زمانے میں دلہن بھی تھی, جب دیکھا میاں نماز پڑھ رہا ہے تو نے کہا چلو ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. آج کل کی دلہنیں نہ دولہا اس طرح کے مارکیٹ میں ملیں گے اور نہ دلہنیں ملیں گی, آرڈر پہ بھی نہیں بنوائے جا سکتے اس طرح کے. تو وہ دعا کیا ہے جلدی سے مکمل کر لیتا ہوں. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تہون به علینا مصائب الدنیا. اے اللہ تقدیر پر ایسا یقین نصیب کر دے اور اپنے وعدوں پر کہ دنیا کی مصیبتیں ہلکی لگنے لگیں. جب کوئی مصیبت آئے تو فوراً دماغ میں یہ جائے کہ یہ مصیبت میرے مقدر میں تھی اور اس کا تو مجھے اجر دے گا. یہ یقین اس مصیبت کو مصیبت نہ رہنے دے, ٹینشن ہی ختم ہو جائے. اس میں یہ بتا دیا کہ ٹینشن صرف اسی نیت سے, اسی جذبے سے ختم ہوتی ہے. ٹینشن کی گولیوں سے ختم نہیں ہوتی, وہ وقتی طور پہ فائدہ دیتی ہیں. جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا بھائی, جو مصیبت پہنچنی تھی وہ پہنچنی تھی, اور دینے والا کون ہے؟ اللہ. وہ اس کا نعمت بدل دے گا مجھے. اے اللہ ایسا یقین دے دے جس سے یہ مصیبتیں میرے لیے ہلکی ہو جائیں. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَجَمِيعَ قُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ تو ساری چیزیں آخرت کے لیے مانگ رہا ہے, کچھ دنیا کے لیے بھی مانگ لے. تو اے اللہ دنیا کے لیے یہ مانگتا ہوں کہ جو تو نے مجھے صلاحیتیں دی, آنکھ, ناک, کان, دیکھنے کی صلاحیت, چکھنے کی صلاحیت, سننے کی صلاحیت, یہ تمام کی تمام صلاحیتیں موت تک برقرار رکھنا, معذوری نہ ہو مجھے. آنکھ سے دیکھتا رہوں, کانوں سے سنتا رہوں, دانتوں سے چباتا رہوں, اور ان نعمتوں کو میرے لیے آخرت میں بھی ذخیرہ بنا دے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ چیز دیکھوں جس کے دیکھنے سے ثواب ملے, وہ چیز سنوں جس کے سننے سے ثواب ملے, وہ کھاؤں جس کے کھانے سے ثواب ملے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا میں بھی مزے اور وہ مزے آخرت میں بھی ترقی کا ذریعہ بن جائیں گے. وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَىٰ مَنْ عَادَانَا. اور جو بھی ہمارے اوپر ظلم اور زیادتی کرے, ہمارے حکمرانوں میں سے, ہمارے بڑوں میں سے, دفتروں میں ہوتا ہے کوئی زیادتی کر رہا ہوتا ہے, تو اے اللہ اس کے خلاف تو ہماری مدد کر, تو خود اس سے انتقام لے. کیونکہ سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے, کوئی دوسرا آپ کے معاملات خراب کرنا شروع کر دیتا ہے. وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَىٰ مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا. اور اے اللہ دنیا کو میری بہت بڑی فکر نہ بنا دے, سب سے بڑی فکر آخرت بنے, دنیا کی فکر اس سے چھوٹی رہے. تو یہ بہت زبردست دعا ہے. یہ دعائیں دیکھو, مناجات مقبولہ کے نام سے ایک کتاب آتی ہے, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھی ہے. اس میں نا پورے ہفتے کی دعائیں ہیں, ایک ہفتے, پورے ہفتے پہ ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی ہیں کہ ہفتے کو یہ, اتوار کو یہ, پیر کو یہ, منگل کو یہ, بدھ کو یہ, جمعرات کو یہ, جمعے کو یہ. اس جمعے کے بعد بھی کچھ دعائیں ہیں وہ آپ کٹ کرتے ہیں, وہ ان کی نہیں ہے, وہ لوگوں نے ایڈ کر دی ہیں اس میں. تو وہ 7 دنوں کی دعائیں جو انہوں نے لکھی ہیں نا, وہ اس لیے لکھی ہیں کہ قرآن و سنت میں جہاں جہاں بھی دعائیں ملیں انہوں نے ایک کتاب میں جمع کر دیا. اب وہ بہت ساری دعائیں بن گئی ہیں, تو ان دعاؤں کا پڑھنا ڈیلی بڑا مشکل کام ہے. تو اس کو 7 دنوں پہ ڈیوائڈ کر دیا کہ ہفتے میں یہ مانگ لیں, اتوار میں یہ مانگ لیں, پیر میں, تو برابر ہے سمے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شروع میں آپ کو وہ دعائیں پڑھنا مشکل لگے گا, اس کے بعد جب 1 سال تک آپ پڑھتے رہیں گے نا, وہ آپ کو خود بخود رٹ جائیں گی. اور وہ ترجمے والی لیں تو دعاؤں کا ترجمہ بھی یاد ہوتا رہے گا. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے پاس مانگنے کے لیے نا الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ آپ کے پاس آ جائے گا. آپ آج لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ مانگنا کیا ہے. ہم
دو چار چیزیں مانگنے کے بعد دعا کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. تو وہ مناجات, بلکہ واسطے کے ذمہ لگائیں. واسطے کہاں ہیں؟ یہ مناجات مقبولہ نا یہاں لا کے رکھو, اور بغیر پروفٹ کے ان کو بیچو, فری میں نہیں دینا کسی کو. جتنے کی آئی, جتنے کاسٹ ہو اسی کاسٹ پہ ان کو بیچ دو, کیونکہ فری میں جو چیز ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. اور میں نے بتایا جمعے کی دعائیں جہاں ختم ہو رہی ہیں نا, اس کے بعد بھی بہت کچھ ہے, تو اس کو چھوڑ دیں. صرف آپ نے کیا کرنا ہے, ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعے تک کی دعائیں اس کو کرتا ہو. بے شک قرآن نے اللہ کا فضل تلاش کرنا, تجارت کرنا, روزگار میسر ہونا, اس کو بہت بڑی نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے. اب اللہ نے جانور بیان کیے, بھیڑ بکریاں اونٹ بیل. اللہ کہتے ہیں اس میں تمہارے لیے نعمت ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ تم ان سے روزی کماتے ہو, یعنی یہ تمہارا بزنس ہے, یہ بھی نعمت ہے. آسانی سے سمجھ میں آتی ہے یہ نعمت کہ نہیں آتی؟ ظاہر ہے بھائی, جس کی بھیڑ بکریاں بیچے گا بھی اور ان کی کھال بھی بیچے گا, مشکیزیں بھی بیچے گا. یہ بھیڑ بکریوں والے ماشاءاللہ بہت مالدار ہوتے ہیں. اگر ان کے اپنے بھیڑ بکریاں ہوں تو بہت مالدار ہوتے ہیں, دوسروں کے ہیں تو بھی بہت مالدار ہوتے ہیں. ہاں جن کے ہیں وہ غریب ہو جاتے ہیں. کیونکہ میں نے کئی بار تجربہ کیا ہے, اپنی بکری خود پالو تو پلتی ہے, بھیڑ بکری والے کو دے دو تو چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے. وہ میں نے ایک بھیڑ بکری والے کو اپنی بکری دے دی, تھوڑی نا 6-7 مہینے کی تھی. میں نے کہا ریوڑ میں پل جائے گی, بڑی ہو جائے گی تو دے آنا. 6 مہینے بعد وہ اتنی کی اتنی ہی تھی. اس کے سارے جانور بڑے ہو گئے, ہماری بکری اتنی کی اتنی. پتہ نہیں کھلا نہیں رہا تھا, کیا کر رہا تھا. تو یہ پاکستان میں ہے مسئلہ کہ آپ اپنی چیز کو پالتے ہو تو وہ فوکس کرتے ہو, دوسرے کا مال رکھو گے تو اس کو آپ ویلیو نہیں دیتے. خیر سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. خیر تو اللہ میاں نے قرآن میں بیان کیا کہ بھیڑ بکریوں کے اون میں تمہارے لیے گرمی ہے, اس سے تم کمائی کرتے ہو, سورس آف انکم ہے. سورس آف انکم سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارا گھر کا آٹا دال آتا ہے, بچوں کے اسکول کی فیسیں آتی ہیں. تو بھیڑ بکریوں میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو گوشت امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہ تو اس زمانے کی مثال دی نا, آج کے زمانے کے لحاظ سے وہ ذرا ایڈوانس ہو گیا ہے, ورنہ بھیڑ بکریوں کا کام تو ہمیشہ سے رہا ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ گوشت ان جانوروں کا آج بھی کھایا جاتا ہے, اس لیے یہ سب سے بڑا بزنس ہی ان جانوروں کا ہے. چاہے وہ چائنا ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے کینیڈا ہو, ان جانوروں سے انسان کبھی بھی مستغنی نہیں ہو سکتا. چائنا والوں نے کتے کھا لیے, مگر پھر بھی زیادہ میجورٹی بکرے ہی کھاتی ہے, میجورٹی کتے نہیں کھاتی وہاں پہ. بکرے ہی نیچرل جو انسان کی فطرے گوشت ہے وہ کیا ہے؟ بکرے, دمبے, گائے, اونٹ, یہی ہے. خیر تو اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ تمہارے لیے ان جانوروں کے گوشت جس سے تم کھاتے ہو, ان پہ تم سواری کرتے ہو, تمہارے لیے اس میں جاب ہے, بزنس ہے, پیسہ کماتے ہو. تو جتنی نعمتیں تھی بیان کی, ایک نعمت رہ گئی تھی, بہت عظیم نعمت. وہ کیا ہے؟ زینت. جو انسان کماتا ہے نا, مہینے کے بعد جو تنخواہ ملتی ہے وہ تو ہے ہی, خود کمانا یعنی جاب لیس نہ ہونا, یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. کیوں؟ صبح جب جاتا ہے نا کام پہ اور شام کو واپس آتا ہے, یہ بھی ایک منظر ہوتا ہے دیکھنے والا. اس سے ڈپریشن ختم ہوتی ہے, اسٹریس ختم ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے, دیکھنے والے کو بھی خوشی ہوتی ہے, یار کامیاب آدمی ہے, صبح جا رہا ہے کام پہ, شام کو واپس آ رہا ہے. بے روزگار آدمی کو یہ خوشیاں نہیں ملتی. مجھے یاد ہے جب میرے 3 گھر تھے تو میرے اس وقت بھی ماشاءاللہ بچے کافی تھے, اللہ نظر سے بچائے. تو میں ایک دن نکلا ہوں, میں خود ہی سارے سودے لائے. تو یہ ملازم تو اب رکھے ہیں نا بہت زیادہ, جب کام بڑھ گیا اور پھر سیکیورٹی کے مسائل اور پھر جا کے مجبوری میں ہوا, ورنہ میں سارے سودے خود ہی لے کر آتا تھا. اب میں سب گھروں کے لیے لا رہا ہوتا تھا شاپر میں, انڈے, ڈبل روٹی, آلو, پیاز, ٹماٹر. تو ایک بے روزگار سے میری ملاقات ہوئی. ہماری گپ شپ تھی, اب بھی ہے, اللہ اس کو روزگار دے. اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ ظلم کیا کسی نے. اچھا والا روزگار تھا, اس کے اپنے ہی ریلیٹیو نے چھین لیا. وہ خودکشی کرتے کرتے بچا ہے. میرا بیان سنا تھا تو خودکشی سے بچ گیا. پھر وہ تو رشتے دار نے ہی اس کو بیچارے کو کھا لیا تھا. اچھی والی جاب اس کی قبضہ کر لیا تھا. خیر اس کے بزنس پہ. تو میں جب آ رہا تھا نا, یہ سامان اٹھا کے, آلو, پیاز, ٹماٹر, گھر میں پرچیاں آتی تھیں. ایک دفعہ تو وہ پرچی مسجد میں نکل آئی. ایسے ہر وقت میری جیب میں نہیں, اس جیب میں ایک گھر کی پرچی, شلوار کی جیب میں دوسرے گھر کی پرچی, ادھر تیسرے گھر کی پرچی, اور پھر سب مسائل کی پرچی بھی ہوتی تھی. لوگ جو مسائل پوچھتے ہیں وہ بھی. تو میں جمعے کے بعد مسائل بتانے لگا, میں نے پرچی نکالی, اس میں تھا واپسی پہ 2 کلو ٹماٹر. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو پھر مجھے خیال آیا یہ غلط پرچی نکل آئی ہے. بڑے لطیفے ہوئے میرے ساتھ.
ایک دفعہ کوئی اسٹیٹ ایجنٹ آیا, میں نے بزنس شروع کیا نا پراپرٹی کا, ظاہر ہے جب خاندان بڑھ رہا ہے تو کچھ کرنا بھی پڑے گا نا, یہ خالی پیڑ ہی کھانے بیٹھ کے باتیں کرنی پڑیں گی. تو مجھے خیال ہوا پراپرٹی میں بہت دفعہ نقصان اٹھا چکا تھا, تو ایک جاننے والے اچھے مل گئے, اللہ کا شکر ہے. اچھے ہوتے نہیں ہیں پراپرٹی میں, یہ بتا دوں, ایسا نہ ہو میرے تجربے سے آپ بولو کہ ہم بھی پراپرٹی میں کاروبار, ہمارے تو اب اتنے ریلیشن ہو گئے نا, اب ہمیں پتہ چل گیا جاتا ہے کون 2 نمبر ہے کون ہے. آپ کے لیے 99% چانس یہ ہے کہ مروائے گا آپ کو, اس لیے یہ کام کرنا نہیں ہے. بہت ہی کوئی ہٹو بچوں قسم کا ہو تو اس کے ساتھ آپ کریں, لیکن ہوتا نہیں ہے بھائی, بہت اس میں نہیں, آپ کے لیے بہت مشکل ہے, یہ چھوڑ دو. خود کرو تو ایک الگ بات ہے, کسی کو پیسہ نہیں پکڑاؤ. تو وہ کیا ہوا کہ وہ پراپرٹی کے نا, وہ انہوں نے کہا کہ وہ کاغذات لے کر آئے فلاں پلاٹ کے. میں لے کر آیا, جب میں نے کھولا تو وہ آلو 4 کلو, پیاز اتنے کلو, وہ تینوں گھروں کے پوری فائل نکل آئی ٹماٹر پیاز کی. اب میں اس کو, وہ دیکھ رہا ہے, کہہ رہے یہ کیا ہے. میں نے کہا پلاٹ کے کاغذ ہے. اس نے کہا یہ پلاٹ کا کاغذ, آلو پیاز ٹماٹر. پھر میں نے کہا یار سوری, یہ میں غلطی سے غلط فائل اٹھا کے لے آیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ خیر, تو جب میں وہ آلو پیاز ٹماٹر لا رہا تھا نا بائک پہ, ادھر آلو ادھر پیاز ادھر ٹماٹر ادھر انڈے, تو وہ بیچارہ جو خودکشی کرتے ہوئے بچا, اللہ اس کو خوشیاں دے, میں رک گیا سلام کرنے کے لیے. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یار یہ دیکھو یار, ہم کس ٹینشن میں ہیں یار, آلو پیاز ٹماٹر یہ ساری چیزیں مجھے لے جانی پڑتی ہیں, شادی کے بعد یہ ٹینشن ہے. کہتا ہے یار خدا کی قسم یہ ٹینشن اس ٹینشن سے اچھی ہے جس ٹینشن میں مبتلا ہوں. یہ بھی ایک زینت ہے, گھر کا سودا خرید رہے ہو, آلو پیاز ٹماٹر گھر میں لا رہے ہو, کیونکہ وہ اس نعمت سے محروم تھا, نعمت سے محروم تھا. کہہ رہے یار یہ اس کی جو خوشی ہے وہ میں سمجھتا ہوں, گھر ہو بیوی بچے ہوں اور آپ ان کے لیے کچھ لا رہے ہو, آلو پیاز ہی لا رہے ہو, ٹماٹر ہی لا رہے ہو. کہہ رہے یہ نعمت کا اس سے پوچھو جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. مجھے واقعی احساس ہوا کہ یہ اتنی بڑی اللہ کی ہم پہ نعمتیں ہیں جن کا ہم کو احساس نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ, اس کے پاس اتنے پلاٹ ہیں, پھر بحریہ ٹاؤن اوپر جا رہا ہے, میں وہیں کا وہیں, کاش میں خرید لیتا, کاش میری قسمت میں ہوتا, میں خریدتا ایک کھوتا, کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا. کھوتا سمجھتے ہو, گدھے کو بولتے ہیں. تو کاش میں یہ کر لیتا. او بھائی اتنا بھی اگر توفیق مل رہی ہے نا شادی شدہ آدمی کو کہ گھر میں آٹا دال آ رہا ہے, راشن آ رہا ہے, آپ لا رہے ہو, تو اس کی قدر اس سے پوچھو جو یہ بھی نہیں کر سکتا, جو یہ بھی نہیں کر سکتا. تو میں بے روزگار کے وہ بتا رہا تھا آپ کو آداب بے روزگاری کے نا. بے روزگار آدمی جب صبح اٹھتا ہے تو اسے کہیں جانے کی دیر نہیں ہو رہی ہوتی, روزگار والے کو ٹینشن ہوتی ہے. بیگم یا اماں جو کنوارے ہیں وہ اماں کہہ رہے ہوتے ہیں, اماں ناشتہ جلدی دو, امی مما جلدی سے ناشتہ دو, مجھے کیا, میں آئی ایم گیٹنگ, انگلش بھی شروع کر دیتا ہے جیسی اس کی جاب لگتی ہے نا, آئی ایم گیٹنگ لیٹ, مجھے دیر ہو رہی ہے, پھر شام کو پہنچنا ہے. تو اس میں ایک زینت ہوتی ہے. ہمارے ایک جاننے والا بچہ ہے, اس کو کہیں جاب مل گئی, ابھی تنخواہ بھی نہیں آئی ہے, کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, سیلفیاں کھینچ کھینچ کے دوستوں کو سڑانے کے لیے بھیج رہا ہے. ابھی تنخواہ ملی نہیں ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس کے طور طریقے, بیٹھا ہوا ہے کرسی پہ یوں اسٹائل میں, لیپ ٹاپ ایک سامنے رکھا ہوا, وہ بھی اس کا کھینچ کے نا اپنے سامنے کر دیا لیپ ٹاپ, کیونکہ اپنی ایک اس کی شان ہوتی ہے نا, لیپ ٹاپ سامنے بھی آفس میں بھائی ورک ہو رہا ہے باقاعدہ, اپنا لیپ ٹاپ بھی نہیں ہے, باس کا ہے, وہ تھوڑا سا سائڈ پہ کھسکا کے سیلفیاں بنا کے. تو مجھے کسی نے بتایا اس کی حرکتیں دیکھو, میں نے کہا کوئی بات نہیں, بیچارہ خوش ہو رہا ہے, خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, خوش ہونے دو یار, حلال کام پہ خوش ہو رہا ہے نا, کوئی ناجائز پہ تھوڑی, کوئی چرس کا بزنس تھوڑی کر رہا ہے. تو یہ انسان کو اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے, صبح کام پہ جانا, شام کو واپس آنا. جامع ترشید ہم جایا کرتے تھے ماڑی پور سے, 30 کلومیٹر بائک پہ جاتا تھا میں, اور 30 کلومیٹر واپس پڑھانے کے لیے. مجھے یاد ہے اتنا انجوائے کرتا ہوا جاتا تھا میں, کہ وہ صبح صبح اٹھے, فجر کی نماز پڑھی نہ, ہماری کلاسیں بھی مدرسوں میں بہت جلدی شروع ہوتی ہیں, پوستیوں کی طرح 12 بجے ٹائم نہیں ہے, 9 بجے آپ لوگ کے یہاں دفتروں میں کام شروع ہوتا ہے, مدرسوں میں 7:30 بجے کلاسیں شروع, اس کی برکت بہت ہوتی ہے. وہ رات کو سوئے, صبح فجر پڑھی, اس کے بعد ناشتہ کیا, اور بھاگم بھاگ لگا ہوتا تھا. میرے دوست بھی تھے میرے ساتھ, وہ بھی بائک پہ اکٹھے جایا کرتے تھے, تو ہم نے 1 to 5 لی ہوئی تھی, او جا رہے ہیں بھائی صبح صبح نا تیار ہو کے, اتنا ایک خوشی محسوس ہوتی تھی, حالانکہ کتنا تھکے ہوئے پہنچتے ہیں, تھکے ہوا پہنچا, پھر شام کو واپس آتے ہوئے ایک الگ راحت ہوتی تھی. اب شام کو کہاں جا رہے ہیں, گھر جا رہے ہیں, گھر جا کے چائے پئیں گے. تو
گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں گے, والدین کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ. ایک عجیب اس میں اللہ نے لطف رکھا ہے. دیکھو آپ کی کھوپڑی اگر صحیح کام کر رہی ہے نا, دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے, خدا کی قسم اللہ نے انٹرٹینمنٹ کی بہت ساری چیزیں رکھی ہیں جن کو دیکھ کے انسان خوش ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلط چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں, تو اب ہمیں جن چیزوں میں خوشی ہونی چاہیے ان میں خوشی نہیں ہو رہی. اب کسی کو چرس کی عادت ہو جائے, اس کو بھی روٹی میں تھوڑی خوشی ہوگی. تو یہ اللہ کا معاذ اللہ قصور نہیں ہے, یہ اس کا قصور ہے کہ جس چیز میں اللہ نے بے پناہ لذت رکھی تھی, اس نے اپنے آپ کو نشے کا عادی بنا کر وہ لذت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا. اب اس کو تو چرس چاہیے, ہیروئن چاہیے. اسی طرح یاد رکھو اللہ نے حلال میں بہت لذت رکھی ہے, لیکن جس کمبخت کو گناہ کی, حرام کی عادت پڑ جائے, بد نظری کی, فحش فلموں کی, زنا کی, ان چیزوں کی عادت پڑ جائے, پھر اس کے لیے نیچرل لائف میں دلچسپی ختم. ورنہ جو زنا سے بچتا ہے اس کو بیوی بچوں میں ہی اللہ نے بہت اس میں محبت رکھی ہے, بیوی بچوں سے ہی بہت مطمئن ہوتا ہے جب وہ گھر پہ آتا ہے. لیکن جو حرام خوری کی عادت پڑ جائے, گرل فرینڈ کی عادت پڑ جائے, اس کے لیے گھر کی نعمت نہیں, اس کو گھر کا باہر پسند ہے. وہ کہے گا کہیں نالے میں سو جاؤں, گھر میں نہ ہوں. یہ جو حرام کاریاں ہے نا, اس کا دنیا میں عذاب ملتا ہے کہ اللہ اس سے خوشیاں چھین لیتے ہیں. تبھی تو ڈپریشن میں جاتے ہیں. اتنا کچھ ہو کے, دولت مندوں کو دیکھو آپ, سب کچھ ہو کے بھی کمبختوں کے پاس, جو دیندار نہیں ہے ان کی بات کر رہا ہوں, سب کچھ ہو کے بھی کمبختوں کے پاس سکون نہیں ہے. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی کہ اللہ نے قرآن مجید میں جانوروں کی نعمتوں کو بیان کیا. گوشت کھاتے ہو, ان پہ سوار ہوتے ہو, ساری نعمتیں. لیکن اللہ نے ایک ایسی نعمت کو بیان کیا جس کو عام طور پہ نعمت سمجھا نہیں جاتا. وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهِ جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. تمہارے لیے ایک زینت ہوتی ہے, ایک شو ہوتی ہے, ایک جمال ہوتا ہے, اچھے لگتے ہو تم جب اس ریوڑ کو لے کے صبح گھر سے نکلتے ہو اور شام کو تھکے ہارے واپس لوٹتے ہو. اس میں ایک زینت ہے تمہارے لیے, ایک لذت ہے, ایک مزہ ہے. تو کیا ریوڑ والوں سے آپ پوچھیں, وہ بتائیں گے یار ہم جب صبح صبح نکلتے ہیں فریش ہوتے ہیں. کر کیا رہے ہیں؟ بکریوں کو ہانک کے لے جا رہے ہیں. لیکن قرآن ان کے دل کی عکاسی کر رہا ہے, اس کے دل میں ایک سرور ہو رہا ہے اس کو, اور تھکا ہارا شام کو واپس. اس کی اصل میں ایک ٹائمنگ ہوتی ہے. جس جاب کی ٹائمنگ نہ ہو نا, یہ جس کام کی ٹائمنگ نہ ہو, وہ پھر سکون نہیں دیتی انسان. پتہ ہی نہیں باس کب بلا لے. ٹائمنگ سے جو کام ہوتے ہیں نا, اس میں ایک زینت ہوتی ہے. تو بکریوں کا ریوڑ جو چراتے ہیں نا, ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے رات کو بکریاں نہیں چریں گی, صبح صبح لے کے نکلنا پڑے گا. اگر 11 بجے لے کے نکلے تو بکری کا پیٹ کمر سے چپک جائے گا. صحیح ہے نا, اس کو صبح بھوک لگ رہی ہوتی ہے, صبح کا ٹائم ہے. اور شام کو کیا کرنا ہے؟ اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے واپس لوٹنا ہے. تو قرآن نے تو ریوڑ کی ایک مثال دی جو اس زمانے میں آسانی سے سمجھ میں آتی. ورنہ ہر جاب, ہر ملازمت میں یہی زینت ہے. جب آپ صبح تیار ہو کے آفس جا رہے ہیں, ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں, شام کو گھر آ رہے ہیں, اس میں اللہ نے ایک سکون رکھا ہے, اللہ نے اس میں ایک سرور رکھا ہے. یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت. تو اس سے پتا چلا زینت اور جمال, جمال حسن کو, خوبصورتی کو کہتے ہیں, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اور یہ کہ میں مزین نظر آؤں, یہ بھی شریعت میں کوئی بری چیز نہیں ہے. برا یہ ہے شو مارنا, سامنے والے کو نیچا دکھانا. جیسے آپ کی جاب لگ گئی تو آپ اپنی سیلفی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, تھوڑا سا ٹائی کو یوں کیا آپ نے کہ پڑھا لکھا نظر آؤں, اور جاب ہو گئی ہے بھائی میری, کماؤ پوت ہو گیا ہوں میں. یہ برا نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ شیئر اس لیے کر رہے ہو کہ تو نہیں ہے, میں ہوں, تو نہیں, تو وہیں کا وہیں ہے, بدقسمت آدمی ہے. اب تو مجھ سے بات کیا کر تمیز سے. کنوارے تیرے پاس گٹکے کے پیسے نہیں ہوتے, بے روزگار, اور میں موبائل خرید رہا ہوں ابھی قسطوں پہ, یہ دیکھ خریدا ہے. سامنے والے کو جب نیچا دکھانا, اس کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش ہو, تو یہ اسلام میں کیا ہے؟ حرام. آج کل بہت سے لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں, اپنی دولت کا جو تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں, لیبل یہ لگا رہے ہوتے ہیں اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, اصل میں سامنے والے کو نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں. اپنی اوقات میں رہے, ذرا تمیز سے بات کر. صحیح ہے, آنکھیں نیچے, میں چھوٹا آدمی نہیں ہوں. یہ تکبر ہے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ تعالیٰ, میں جو بات لے کے چلا تھا اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں. تو سواری جو ہے نا, سواری, گھوڑے کی سواری ہو گئی. اللہ نے اس میں کیا نعمتیں بیان کی؟ تمہاری زینت کے لیے, سواری کے لیے بہت سارے فائدے ہیں. اب ہوگا یہ کہ 3 طریقے ہیں آپ کے پاس,
یا تو اس گھوڑے کی سواری سے فائدہ ہی نہ اٹھاؤ. آپ بولو میں نیک آدمی ہوں, مجھے دنیا سے کیا لینا دینا, لہذا میں پیدل ہی سفر کیا کروں گا. میں سادہ آدمی ہوں, آدم علیہ السلام جیسے پیدل سفر کیا کرتے تھے, یہ دنیا مجھے بالکل پسند بولو نہیں. یہ موبائل, یہ گھر, یہ گاڑی, اور یہ ایک وہ واقع ایسے بھی صوفی ہیں دنیا میں. امریکہ میں نہیں, میں نے امریکیوں کے صوفی دکھائے تھے آپ کو. وہ کیا نام تھا اس قوم کا یار, ایرش کر کے نام تھا, آئرش کر کے کچھ نام تھا ایسا ان کا, بھول گیا میں نے ولاگ بھی بنایا تھا اس پہ. وہ یہی کہتے ہیں ٹانگے میں گھومو, لیکن بہرحال وہ بہت سی برائیوں سے بھی بچے ہوئے اس وجہ سے. عیسائیت میں وہ بہت ہی ایکسٹریم قسم کے مذہبی لوگ ہیں, موبائل سے اور ہر چیز سے دور ہیں. تو ان میں کچھ خوبیاں بھی ہیں اس کی وجہ سے. تو ایک طبقہ وہ ہے میرے بھائی جو کہتا ہے کہ یہ سب دنیا داری ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے سر پہ بال کیوں لگائے؟ اب وہ تو ان کا مسئلہ ہے, لگائے نہیں لگائے, میں تو شرعی مسئلہ بیان کر رہا ہوں. بھائی اگر آپ کے لیے زینت اختیار کرنا جائز ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سر پہ جو صورت حال ہے یہ خطرناک حد تک ڈینجرس ہو چکی ہے. دیکھو کچھ لوگوں کے ہوتی ہے ڈینجرس, لیکن بہت زیادہ ڈینجرس نہیں ہوتی. میں نے جو سر پہ بال اگائے ہیں نا, میرے بھی یہاں بال اگائے ہیں, تو وہ کیوں اگائے ہیں؟ میں جب بھی شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا سامنے سے, کبھی یوں کر کے دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا, کیونکہ یوں دیکھ بھی نہیں سکتے, ہم دیکھیں گے تو ہم نیچے دیکھیں گے نا. ہوا یہ کہ میں نے ایک دفعہ سمندر میں چھلانگ لگائی پہاڑی سے, تو اس میں ویڈیو بنائی کسی نے اوپر سے. تو جب وہ یوٹیوب پہ آیا نا, تو مجھے اوپر کا ایریا دیکھنے کا موقع ملا پہلی دفعہ, اتنا کلیئر. تو مجھے لگا یار حالات تھوڑے خطرناک نہیں ہیں, بہت زیادہ خطرناک. پہلے لوگ مجھے کہتے تھے آپ کے سر کے بال غائب ہو رہے ہیں, تھوڑے خطرناک نہیں ہے, بہت بہت زیادہ ڈینجرس ہو چکے ہیں حالات. پھر مجھے فکر ہوئی کہ یار اس کا کچھ کرنا چاہیے. کوئی بال لگوا رہا ہے بھائی, اس کا پرسنل معاملہ ہے. ہاں ناجائز کام کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے, کسی اور کے بال آپ نہیں لگا سکتے, یہ حرام ہے شریعت میں, خوب سمجھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہے. تو زینت اختیار کرنا, اب کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ایوائڈ کریں گے, ظاہر ہے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ گھوڑا استعمال ہی نہیں کرنا, گدھا استعمال ہی نہیں کرنا, گاڑی استعمال ہی نہیں کرنی, جہازوں میں سفر کرنا ہی نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بجائے اس کے کہ گھوڑا استعمال کرتے, گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے, گھوڑے کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا سورہ معارج کی ان آیتوں میں ذکر ہے. گھوڑے پہ سوار ہونے کے بجائے انہوں نے کیا کیا, گھوڑا اپنے اوپر سوار کر لیا. گھوڑے کی لگام ان کے ہاتھ میں ہوتی, اس کے بجائے اپنی لگام کس کے ہاتھ میں پکڑا دی, گھوڑے کے ہاتھ میں. اب میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں. یہ ایک سائن ہے, علامت ہے, گھوڑا جو میں دے رہا ہوں مثال کے طور پر. اللہ نے ہر شخص کے دل میں خواہشات رکھی ہیں, جذبات رکھے ہیں, چیزوں کی طرف اٹریکشن رکھی ہے. اگر یہ اٹریکشن نہ ہوتی تو اس دنیا میں یہ رنگینیاں نہ ہوتی, کمپنیاں بند ہوتی, انسان ترقی نہیں کرتا, نہ شادی ہوتی, نہ بچے ہوتے, نہ محبتیں ہوتی, نہ کمائی ہوتی, نہ فیکٹریاں, نہ کڑھائی والے کرتے ہوتے, نہ پگڑیوں کے سٹائل ہوتے, نہ ٹائیوں کے سٹائل ہوتے, نہ کرسیوں پہ سیلفیاں ہوتی. دنیا کیا ہوتی, قبرستان جیسی بے آباد. تو اللہ نے انسان کے دل میں خواہشات کے گھوڑے رکھے ہیں تاکہ یہ مختلف چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. لیکن اللہ نے کہا کہ اپنی یہ گھوڑا ہے نا, اسپیڈ سے آپ کا سفر کرا دے گا. اگر خواہشات نہیں ہوں گی نا, اسپیڈ سے آپ کا سفر نہیں ہوگا. دیکھو انسان میں خواہشات نہ ہوتی ہیں, ابھی ترقی کتنی ہوتی نہیں, وہیں پڑے ہوئے ہوتے. جو پڑا ہوا ہوتا کہتا ہے کھانے کو مل جائے ٹھیک ہے, نہیں تو بھوکے مر جائیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. زندہ رہنے کی خواہش ہوتی ہے, محنت کرتا ہے. جب بے روزگاری کے تانے سنتا ہے گھر میں, بےزتی میں محسوس ہوتی ہے. ویسے تو بے روزگاروں کو چند دنوں تک محسوس ہوتی ہے, اس کے بعد ان کو محسوس نہیں ہوتی. جو میرا مشاہدہ ہے نا, تھوڑے دن تک محسوس ہوتی ہے, ورنہ جو نالائق بچہ گھر میں نکل آیا نا, وہ کچھ بھی اس کو کم وقت کو محسوس نہیں ہوگا. تو ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے جاننے والوں میں کہ بچہ بے روزگار ہے, باپ اس کو تانے دے دے کے تھک گیا, کچھ کر لے نہیں کرتا وہ. تو جب انسان کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے, اس کو عزت کمانے کا ایک دم جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ جذبہ کیا کرتا ہے, یار میں بڑا کام کر کے دکھاؤں گا, اور بعض دفعہ کر بھی لیتا ہے. ابا نے ایک تانا دیا تو کچھ نہیں کر سکتا, اس نے کہا ابا وہ کر کے دکھاؤں گا جو آپ کے دادا نے بھی نہیں کر کے دکھایا. دل پہ لے گیا نا ایک دم, اور پھر ایسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں. مجھے یاد ہے
کہ وہ ہمارے سامنے ایک واقعہ آیا. ایک لڑکا تھا, بہت کھاتا تھا, کھا کھا کے نا گول گپا بن گیا. اتنا کھاتا تھا, منہ پہ اس کے کنٹرول ہی نہیں تھا. اب شوگر کا بھی خطرہ ہو گیا اس کو, نظر کا اتنا موٹا چشمہ لگ گیا, اور بہت سارے مسائل اس کے ساتھ. MBA کیا ہوا تھا اس نے, تو کسی کمپنی میں مینجمنٹ کی جاب مل گئی اس کو. ابا کو آ کے خوشی خوشی بتایا, ابو میں مینیجر بن گیا, اب اتنے لوگ میرے کنٹرول میں ہوں گے. ابا نے کہا کم بخت, اتنا سا منہ تیرے کنٹرول میں نہیں ہے تو اتنے لوگوں کو تو کہاں سے کنٹرول میں لے کر آئے گا. یہ بات ایک دم وہ کہاں لے گیا, دل پہ. یار ابا نے بڑی بات کہتی. بعض دفعہ نئی نصیحتیں, لیکن کوئی موقع ہوتا ہے اس پہ نصیحت کلک کر جاتی ہے کہ یار ابا بات تو صحیح کر رہے ہیں, جو منہ پہ کنٹرول نہ کر سکے وہ کمپنی میں اتنے لوگوں پہ کنٹرول کیسے کرے گا. دل پہ لے گیا وہ. تو کیا ہوا, کھانا پینا چھوڑ دیا, بہت ڈائٹ, لو کارب ڈائٹ اور پروٹین اور ورزش اور ایکسرسائز. جو ہم نے جب کسی نے ہمیں واقعہ تو پوری ان کی وہ LED پہ تصویریں, سلیمان احمد صاحب اللہ ان کی برکت دے, انہوں نے پورا یہ پروجیکٹ ایک پریزنٹیشن تیار کی ہوئی تھی نا کہ یہ اس بندے کا واقعہ ہے, ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے نا, کہ دیکھو جو ایک دفعہ دل پہ لے جائے نا تو وہ پھر کیا کر کے دکھاتے ہیں. تو وہ پھر دکھایا کہ کچھ دنوں میں ہینڈسم. اچھا چشمہ بھی اتر گیا, حالانکہ ڈاکٹر کہتے ہیں چشمہ ایک دفعہ لگے اترتا نہیں, لیکن اس کو واقعی چشمہ اتر گیا. شوگر ڈاکٹر نے کہا 10 سال تک تم نے شوگر کو پیچھے دھکیل دیا ہے, 10 سال تک تو کم از کم شوگر کا کوئی چانس نہیں, ایک دم فٹ فاٹ. تو یہ کیا تھا, بےعزتی محسوس ہوئی نا, کم بخت منہ پہ کنٹرول ہے نہیں اور باتیں کیا کر رہا ہے, اتنے بندوں کو کنٹرول کروں گا. تو انسان کے دل میں اللہ نے بہت ساری امنگیں رکھی ہیں. بےعزتی کوئی نہیں چاہتا, سب عزت چاہتے ہیں. بعض دفعہ عزت کے حصول میں اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ کسی کی محبت میں آ کے اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ غیرت میں آ کے اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ کوئی لالچ ہوتی ہے اس میں آ کے بہت کچھ کر لیتا ہے. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر یہ خواہشات ہمارے دل میں ہوں, اور جن کے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں, خواہشات ہی نہیں ہیں ان کے دل میں, تو ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ ختم, وہ مرداروں کی طرح پڑے رہتے ہیں. تو شریعت یہ نہیں چاہتی ہے. البتہ ہوتا کیا ہے کہ یہ خواہشات, یہ جذبے آپ کو ایک سمت میں اسپیڈ کے ساتھ دھکیلتے ہیں. وہ سلیمان احمد ہی کی ایک مثال دے دوں. سلیمان احمد صاحب کی بڑی اچھی مثال دی انہوں نے کہ 2 چڑیائیں جو ہے نا سفر کر رہی تھیں. ایک اماں تھی اور ایک چڑیا کی بچی تھی. ماں بیٹی دونوں اکٹھے کیا کر رہے ہیں, ہوا میں اڑ رہے ہیں. ایک جٹ طیارہ اوپر سے گزر کے گیا بہت اسپیڈ کے ساتھ نا. طیارہ تو جٹ طیارہ تو آپ کو پتا ہے ایسا گیا زوم کرتا ہوا نا کہ یہ ہل گئی بیچاری, ان کے پرور بھی اکھڑ گئے. تو چھوٹی چڑیا نے اپنی والدہ سے پوچھا, امی ہم بھی ایک چڑیا ہیں اور یہ بھی ایک چڑیا ہے, اتنی بڑی چڑیا, تو اس میں اتنی اسپیڈ کیسے ہے؟ یعنی پر تو اس کے بھی ہمارے بھی پر ہیں, اسپیڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم یوں جا رہے ہیں اور یہ زوں کر کے ایسا تباہی میں چاہتی بھی چلی گئی یہ چڑیا. تو ڈفرنس کیا ہے ہم دونوں میں اور اس بڑی چڑیا میں؟ تو اماں نے کہا دیکھو بیٹا, فرق یہ ہے ہماری دم میں آگ نہیں لگی ہوئی, اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے. اس کی جو دم ہے نا اس میں پیچھے دیکھو, تم نے غور کیا بیٹا, اس کی دم میں کیا تھی, آگ لگی. دم میں آگ. تو بعض دفعہ ہمیں موٹیویشن کی کوئی ایسی چیز کلک کر جاتی ہے کہ ہماری دم میں آگ لگ جاتی ہے, ایک دم انسان کی پروازوں پہ پروازیں. صحابہ کرام میں ایسے ہی تو تھا نا. احد میں کیا ہے, بہت سخت لڑائی ہو رہی ہے, تو ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں لڑوں اور شہید ہو جاؤں, کیا, حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں, کیا ضمانت ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. صحابی کھجور کھا رہے تھے, تو انہیں سوچا کہ یار جنت بلا رہی ہے, کھجور ختم کرنے کا زمانہ بہت طویل ہے, 8-10 کھجوریں رہ گئی ہوں گی نا. ابے بھائی یہ تو بہت ٹائم لگے گا, جنت سامنے کھڑی ہوئی ہے, کیا اتنا لمبا ٹائم. ایسی موٹیویشن ملی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا, تو ان کو یقین تھا بھائی نبی نے میرے بارے میں کہہ دیا لڑکے شہید ہو گیا جنت, کھجوروں کا تھیلا پھینک دیا. نہیں بھائی اب جانا ہے, لڑنا ہے, لڑے اور اتنا لڑے کہ شہید ہو گئے. تو بعض دفعہ ایسی موٹیویشن انسان کو ملتی ہے, اس کی پروازیں جیٹ طیارے کی طرح تیز ہو جاتی ہیں. تو یہ سب امنگیں اور جذبے جبھی ہیں جب انسان میں خواہشات کا ایک تلاطم ہو, ایک سمندر ہو, موجیں ہوں. اگر یہ خواہشات ہی ختم ہو گئیں تو ساری زندگی کی رونقیں انسان کی ختم. لیکن اب ہوتا کیا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, اسلام نے کیا کیا ہے؟ اسلام نے کہا کہ گھوڑا ہم نے تمہیں دیا ہے اس پہ سوار ہونے کے لیے,
اور اس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے, اور اس کو گھوڑے کو میسج تم دو گے اپنی عقل سے سوچ کے کہ کس سمت میں جانا ہے اور کس سمت میں نہیں جانا. نہیں آئی بات؟ اب آپ نے کیا کیا, گھوڑے پہ بیٹھے, اگلا پوچھ رہا ہے یار تم پیدل کیوں نہیں جا رہے؟ آپ نے کہا میں اس لیے پیدل نہیں جا رہا کہ گھوڑا گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرا دے گا, اس پہ جب بیٹھوں گا تو ایسے جیسے میری دم میں آگ لگ گئی, دم میں الگ سے مجھے آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. گھوڑے کی دم میں ویسے ہی آگ لگی ہوئی ہوتی ہے, ذرا سا وہ ایڑ لگاؤ نا تو ایک دم اسپیڈ مارتا ہے, تو مجھے اپنی دم میں آگ لگانے کی ضرورت اب نہیں ہے. اب آپ بیٹھ گئے, اب آپ سے اگلا پوچھ رہا ہے جانا کہاں ہے آپ نے, لگام کدھر کو موڑو گے؟ آپ کہو گے یار یہ میں نے ابھی تک اس بارے میں کوئی سوچا نہیں ہے, جہاں گھوڑا کہے گا وہاں جاؤں گا میں. اب بتاؤ منزل پہ پہنچو گے یہ بیڑا غرق ہو جائے گا, گھوڑا آپ کو کھائی میں گرا سکتا ہے, وہ آپ کو آپ کی منزل سے دور لے جا سکتا ہے. آپ نے جانا تھا آگے کی طرف 1 گھنٹہ, گھوڑے کو گھاس پیچھے نظر آئی, مڑ گیا, پیچھے جا رہا ہے. سفر کے قریب کرنے کے بجائے یہی گھوڑا جو منزل کے قریب لے جانے کے لیے تھا آپ کو منزل سے الٹا دور کرنا شروع کر دے گا. یہی گھوڑا نعمت کے بجائے عذاب بن جائے گا. کیوں؟ آپ نے اس کی لگام کو کنٹرول نہیں کیا اور عقل سے فیصلہ نہیں کیا کہ کیا کام اس سے لینا ہے اور کیا کام اس سے نہیں لینا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ عقل نہیں فیصلہ کر رہی ہے, یہ آپ نے گھوڑے پہ چھوڑ دیا ہے. تو خوب سمجھ لو, اللہ نے ہمیں خواہشات کا ایک سمندر دیا ہمارے دل میں. اللہ نے کہا عقل سے اس خواہشات کو کنٹرول, یہ خواہشات تمہیں موٹیویٹ کریں گی, یہ فیول کا کام دیں گی, یہ تمہیں بہت سارے کام کروائیں گی تم سے. تو عقل سے فیصلہ کرنا ہے کہ خواہشات کو کہاں لے کے جانا ہے اور کہاں لے کے نہیں جانا. ہم خواہشات کے گھوڑے پہ سوار ہو کے خواہشات سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بتا کیا کرنا ہے آج, تو خواہش کہتی ہے فلم دیکھنی ہے, فلم دیکھ رہے ہیں بیٹھ. ایک آدمی نے بتایا میں انٹرنیٹ پہ فوش فلمیں دیکھتا تھا, پوری رات گزر جاتی تھی, سارا دن سوتا رہتا, پھر پوری رات, کئی مہینے میں نے زندگی کا وہ بہترین حصہ جس میں کوئی زبان سیکھ سکتا تھا, کچھ پڑھ سکتا تھا, کوئی بزنس کر سکتا تھا, صحت بنا سکتا تھا, جم جا سکتا تھا, 20 کام میں نے انٹرنیٹ پر فوش فلموں کی بھیٹ چڑھا دیے. اور یہ کہ لبرل آدمی تھا, دیندار آدمی کی بات نہیں کر رہا میں, جس کا واقعہ میرے سامنے دیندار نہیں تھا, یہ لبرل سیکولر آدمی جو مذہب کو نہیں مانتا تھا. کہہ رہے میں نے کہا یار مذہب میں حرام ہو یا نہ ہو, کہہ رہے میں مذہب کو نہیں کو فالو کرتا, لیکن اس سے زندگی کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. کہہ رہے میں نے ایسا عزم کیا کہ وہ کام کر کے دکھایا جو آج نوجوانوں سے, جس کو جب کہا جاتا ہے نا فوش فلمیں دو چھوڑ دو, کہہ رہے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. کہہ رہے میں نے وہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا. میں نے کہا ایسی کی تیسی اس کو میں اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالوں گا. وہ مذہبی آدمی نہیں ہے کہ اس کو آخرت کا خوف ہے, وہ کہہ رہے یار دنیا کا بیڑا غرق ہو گیا نا, جو زندگی کا بہترین حصہ 20 مفید کاموں میں لگا سکتا ہوں, پوری رات کمر بھی کبڑی ہو جاتی ہے, گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے, سارا دن اسی میں لگے رہتے ہیں, پھر دن میں بھی اسی کے خیالات. کہتے میں نے کہا یار میں اپنی صلاحیتوں کو کہاں ضائع کر رہا ہوں, میں کدھر میں اپنی صلاحیتوں کو لگا رہا ہوں. تو بعض لوگوں کو اللہ نے عقل دی ہوتی ہے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی خواہشات, عقل بتائے گی کون سی خواہش پوری کرنے کی ہے اور کون سی پوری کرنے کی خواہش بولو نہیں ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, میجورٹی کیا کر رہی ہے, گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑے سے کہہ رہے ہیں بتا کیا کرنا ہے, جدھر تیرا دل چاہ رہا ہے وہاں چل. گھوڑا تو پھر یا تو گھوڑی کے پاس جا کے کھڑا ہو جائے گا یا گھاس کے پاس جائے گا, یا جہاں موڑ ہوگا بے لگام ہو جائے گا, وہ پتہ ہی نہیں کہ آپ جا کہاں رہے ہو. تو یہی حساب کتاب ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا خواہشات کو تم نے بتانا ہے بھائی, کون سی خواہش پوری کرنی ہے, کون سی پوری نہیں کرنی. ساری خواہشات کچلنی بھی نہیں ہے, پوری بھی کرنی ہے. اچھی چیزوں کا جذبہ پیدا کرو, تبھی تو قرآن نے کہا ہے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, دوڑ لگاؤ, آگے بڑھنے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے, لیکن اللہ نے کہا دوڑ کا میدان تم نہیں بتاؤ گے, ہم بتائیں گے. کون سا میدان ایسا ہے جس میں دوڑ کے تم آگے نکل گئے تو تمہیں فائدہ ہے, کون سا میدان ایسا ہے جس میں دوڑ کے تم جیت گئے تو بھی ہار گئے, کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کچھ دوڑ کے میدان ایسے جس میں جیت کے بھی ہار جاتا ہے آدمی, تھوڑی دیر ٹرافی شرافی مل جاتی ہے, اس کے بعد قبر میں جا کے سب برابر. تو دوڑ کا میدان نیک اعمال ہیں, نیک اعمال میں دوڑو گے. وہ اتنی تہجد پڑھتا ہے میں اس سے زیادہ پڑھوں, اس نے اتنی شادی, استغفر اللہ,
یعنی میں اس سے زیادہ کروں استغفر اللہ. پھر شادیاں پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں آ جاتا ہے یار. پرسوں ترسوں کسی نے مجھے تانا دیا کہ آپ کی شادیوں کے بیانات کی وجہ سے گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں, بس کر جاؤ. میں نے کہا ان طلاق یافتاؤں کی شادیاں بھی میرے شادیوں میں بیانات کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو پلس مائنس ہو گیا نا, میں نے کہا حساب برابر ہو گیا. تو اور ہمارے شادیوں کے بیانات کی وجہ سے طلاقیں نہیں ہو رہی ہیں. طلاقیں تو اس مرد کے نااہل ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہیں جو نہیں پال پا رہا 2 کو 3 کو, وہ اس کا قصور ہے, ہمارا قصور تھوڑی ہے. ایسے تو پھر شریعت کو قصوروار ٹھہراؤ, وہ حقوق نہیں ادا کر رہا وہ کمبخت. یا آگے سے عورت کا رسپانس اتنا شدید آ رہا ہے کہ وہ شرعی حدود سے ہی کراس کر جاتی ہے, تو وہ پھر ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. اس میں اسلام, میں جو بات کر رہا ہوں میری ہے ہی نہیں بھائی وہ بات. میں تو اللہ کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو خیر, یہ پتہ نہیں شادیوں کی بات پھر آ جاتی ہے. کوئی خاتونوں کی بددعائیں مجھے لگ بھی جاتی ہیں آج کل, پھر بھی میں باز نہیں آ رہا, اللہ معاف فرمائے. خیر, تو کیا بات کر لی تھی دیکھو یار ہے. ہاں دیکھو صحابہ کرام میں یہی جذبہ تھا. غریب صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور. یا رسول اللہ مالدار صحابہ دولت میں تو ہم سے آگے تھے ہی, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ مرنے کے بعد سب کیا ہو جائے گا, دولت غربت سب برابر, اعمال پہ جنت ملے گی. لیکن یہ لوگ تو اعمال میں بھی ہم سے آگے نکل گئے. بھائی دیکھو صحابہ کو یہ نہیں غم تھا کہ ان کو دولت زیادہ ملی ہمیں دولت کم ملی, کوئی بات نہیں. مرنے کے بعد سب کیا ہے, تھوڑے دن کی کہانی ہے. دولت مند کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے ہوتے ہیں جتنے غریب کی لاش پہ, بلکہ دولت مند کی لاش پہ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں. اس نے پیزے برگر فل کارب ڈائٹ زیادہ کھائی ہوئی ہوتی ہے, اور کیڑوں کو فل کارب ڈائٹ تھوڑی زیادہ پسند ہے, میٹھے پہ زیادہ آ جاتے ہیں. میرا رپورٹیں غلط بھی ہو سکتی ہے بھائی. خیر, تو غریب کی تو لاش بھی سوکھی سوکھی سی ہوتی ہے, کیڑے بھی کہتے ہیں کہ یار کوئی خاص چیز کھانے کو مل نہیں رہی ہے. تو صحابہ کو یہ نہیں تھا کہ ابو بکر عثمان رضی اللہ عنہما ان کو اتنی دولت اور ہم غریب, نہ, ان کو یہ تھا کہ یا رسول اللہ دوڑ کا میدان آخرت ہے نا, تو مسئلہ تو یہ ہے کہ دولت مند تو آخرت میں بھی ہم سے آگے ہے. نبی نے پوچھا کیوں کیسے, کہا یا رسول اللہ ہم جہاد کرتے ہیں, مالدار لوگ بھی جہاد کرتے ہیں, اس میں ہم دونوں کیا ہو گئے برابر. ہم حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں, ہم تہجد پڑھتے ہیں, مالدار لوگ بھی تہجد پڑھتے ہیں, اس میں ہم دونوں کیا ہو گئے, منہ سے بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں, ہم دونوں کیا ہو گئے برابر. اور رشتہ داری جوڑنا, جتنی نیکیاں وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں, لیکن ایک نیکی وہ کرتے ہیں ہم وہ نہیں کرتے. وہ اللہ کی راہ میں خوب خوب خرچ کرتے ہیں, مسجدوں میں بھی, تعلیم پہ بھی, مدرسوں میں بھی, جہاد میں بھی, ہر جگہ. ہم تو, ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, گھر میں کھانے کو مسئلے ہیں ہمارے ساتھ, تو یہ تو اس عمل میں آگے نکل گئے ہم سے. تو فکر دیکھو کس چیز کی ہو رہی ہے صحابہ کو, فکر یہ ہو رہی ہے آخرت میں ہم سے آگے نکل گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں, وہ عمل تم کر لو گے تو اجر میں مالداروں کے برابر. آپ نے ان کو تسبیحات بتائیں, ذکر اللہ بتایا, یہ ذکر کثرت سے کیا کرو. جب مالدار صحابہ کو پتا چلا نا, تو انہوں نے بھی وہ تسبیحات پڑھنا شروع کر دی. تو پھر غریب صحابہ دوبارہ یا رسول اللہ, جب سے ان کو پتا چلا انہوں نے بھی وہ عمل. اب دیکھو یہ مقابلہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, بھائی ہم آگے ہی رہیں گے آخرت میں بھی, یہ ایک جذبہ انسان کا, تو یہ پسندیدہ ہے, اس میں آگے نکلو. تو مالدار صحابہ بھی نے بھی شروع کر دیا وہ عمل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر مسکین صحابہ آئے, یا رسول اللہ وہ تو انہوں نے بھی عمل شروع کر دیا. تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, بھائی اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. اب اللہ تمہیں کوئی یہ تو نہیں کہ تمہاری نیکی کا تمہیں اجر نہیں دے رہا, اب ان کو اللہ نے زیادہ نواز دیا, وہ زیادہ کما لیں گے, تو یہ اب اللہ کا فضل ہے. یہ ایسا ہی ہے نا جیسے اللہ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا, تو مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے نبی بنانا تھا تو فلاں کو کیوں نہیں بنایا, فلاں کو کیوں نہیں بنایا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بنایا. تو اللہ نے کیا جواب دیا قرآن میں کہ اللہ نے کسی کو غریب بنایا, کسی کو دولت مند بنایا. تو دولت مند بننا اور غربت غریب بننا یہ تمہاری رائے پر نہیں ہے, یہ سلیکشن کس کی ہے, اللہ کی. حالانکہ یہ کم درجے کا معاملہ ہے, تو نبوت تو اس سے بھی اونچی چیز ہے, اس میں تمہاری رائے تھوڑی چلے گی, اس میں تو اللہ کی سلیکشن ہوگی, جس کو اللہ چاہے گا اس کو سلیکٹ کرے گا. تو کچھ نعمتیں اللہ کی طرف سے اضافی ملتی ہیں. یہی اشکال
صحابیات کو ہوا کہ یا رسول اللہ ہم عورتیں بھی نیک کام کرتی ہیں, مرد بھی نیک کام کرتے ہیں, ہم بھی صدقہ کرتی ہیں, مرد بھی صدقہ کرتے ہیں, لیکن ایک کام مرد ہم سے آگے, وہ جہاد کرتے ہیں, ہم جہاد نہیں کرتی, اور کر نہیں سکتی ہم عورت ہیں, ہم کیسے, عورت میں اتنا بہادری تو نہیں ہوتی. تو قرآن میں کیا آیتیں نازل ہوئی ہیں؟ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, اللہ نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا مت کرو. یہ گاڈ گفٹڈ ہے کچھ چیزیں, یہ دیکھو اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی. اگر یہ کمپیئر کرنا شروع کر دیا اس کو یہ نعمت, تو پھر تو ساری زندگی احساس کمتری میں ہی. اللہ نے عورت پر یہ احسان کیا, اس کو انسان بنایا, عورت بنایا, یہ بھی تو اللہ کا احسان ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں عورت تھی نا, ان کے پیٹ سے کس کو جنا اللہ نے؟ پیغمبر کو جنا. کسی نے زبردست بات کی ہے کہ اللہ نے عورت میں کوئی پیغمبر نہیں بنایا, لیکن کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جو عورت نے جنم نہ دیا ہو. کتنا بڑا مقام اللہ نے ان کو دے دیا, اور ان کا ذکر بھی قرآن کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا. تو یہاں ایک اشکال کا جواب دے کے بس میں آگے چلتا ہوں, بلکہ اشکال تو نہیں ہے, اس کی ایک حکمت بیان کرتا ہوں کہ دیکھو اللہ نے مالدار کو فضیلت اس لحاظ سے دے دی کہ وہ نیکی بھی کرے گا, صدقہ بھی کرے گا, تو وہ آگے نکل جائے گا قیامت کے دن. غریب اس طرح سے صدقہ خیرات نہیں کر سکتا. زکوٰۃ لینے والا ہوتا ہے غریب, اور مالدار زکوٰۃ دینے والا. تو لینے کی کوئی فضیلت ہے, کوئی ثواب ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, دینے کے تو بہت ثواب ہے نا. تو دینے والے کو ثواب مل رہا ہے, لینے والے کو تو صرف پیسے مل رہے ہیں, ثواب تھوڑی مل رہا ہے. تو یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے, بھائی اللہ نے پھر مالدار کو اتنا نوازا کیوں ہے؟ اصل میں جواب یہ ہے کہ مالدار کی آزمائش زیادہ ہے, غریب کی آزمائش کم ہے. ہم سمجھتے ہیں غریب کی آزمائش زیادہ ہے, مالدار کی کم ہے. نا 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 نا, معاملہ الٹا ہے. غریب کی آزمائش کم ہے, مالدار کی آزمائش زیادہ ہے. تو جس کو زیادہ آزمایا جاتا ہے اس کو بینیفٹس بھی زیادہ دیے جاتے ہیں. جس سے ہارڈ ورکنگ والا کام لیا جاتا ہے اس کو سہولتیں زیادہ دی جاتی ہیں. کمپنیوں میں ہوتا ہے نا, کسی امپلائی کو سب کو تنخواہ برابر, اس کو کسی جنگل میں بھیج دیا کسی اہم مہم پر, تو الاؤنس اس کو زیادہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بھائی اس کے کام سخت ہے. آپ کہو گے لو بھائی, مالدار ایک تو ویسے بھی عیاشی کر رہا ہے اور جنت میں بھی عیاشی کرے گا, تو اس کی آزمائش زیادہ کہاں سے, اس کی تو کم ہے. بھائی یہ جب ہے جب آپ کے پاس پیسے نہ ہو, پھر آپ کو یہ لگے گا. جب پیسے آئیں گے پھر آپ کو لگے گا پیسہ ہوتے ہوئے نماز پڑھنا مشکل, بغیر پیسوں کے نماز پڑھنا آسان. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پیسہ ہوتے ہوئے زنا سے بچنا مشکل, پیسہ ہی نہیں ہے تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائے گی, ٹھیک ہے نا, آرام سے ہنسی خوشی زندگی. رشتہ نہیں مل رہا ہوتا, گرل فرینڈ کہاں سے ملے گی؟ ایک آدمی نے مجھے بتایا, مالدار تھا, کہہ رہے میرے پاس بچپن میں پیسہ آ گیا جس سے میں اتنی سخت آزمائش میں پڑا. اس نے کہا جب تک پیسہ نہیں تھا کوئی آزمائش نہیں تھی, نماز پڑھتا تھا, داڑھی رکھ لی میں نے. کہہ رہا جب میرے پاس دولت آئی ہے نا تو لڑکیوں کے فون آنا شروع ہو گئے. پنجاب میں کسی نے واقعہ سنایا کہ لڑکیوں کے فون, وہ مجھے خود اٹریکٹ کرتی تھیں, فون نمبر دیتی تھیں, پتے بتاتی تھیں, اتنے پیسے اتنے پیسے. کہہ رہے میرے دل میں نا خواہشات کا ایک طوفان اٹھتا تھا کہ میں زنا کر لوں, میں زنا کر لوں, میں زنا کر لوں. کہہ رہے میں نے ابا کو بولنا شروع کر دیا میں زنا میں نہ پڑ جاؤں, میری شادی کرا دو. ابا آج کل لفٹ ہی نہیں کراتے. خیر اللہ نے اس کو زنا سے بچایا. کہہ رہے جب غریب تھا تو ایسا کچھ مسئلہ نہیں تھا, جہاں پیسہ آیا, اچھا موبائل, اچھی گاڑی, پیسے والے کا تو پتہ چل جاتا ہے, تو وہاں مشکل ہو گیا زنا سے بچنا. تو پیسے والے کے لیے دین پہ چلنا مشکل. جب پیسہ آتا ہے تو صدقات و خیرات اتنے نہیں ہوتے جتنی شراب و کباب آتا ہے. تو اس لیے اللہ نے اس کو پروٹوکول دیا ہے کہ بھائی اگر تو پیسے کے باوجود بھی دین پہ چلے گا تو تجھے مقام میں زیادہ دوں گا. یہی وجہ ہے حدیث میں آتا ہے جنت میں غریب زیادہ ہوں گے, دولت مند کم ہوں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وجہ اس کی ہے کہ غریب آدمی کے لیے آسان تھا, وہ پہلے ہی بیچارہ, اس کو ناشتے کے ویسے بھی بیچارے کو پیسے نہیں ہوتے, کہتے چلو ہم کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, روزہ رکھ لیتے ہیں. مالدار آدمی کے پاس تو 20 قسم کی چیزیں کھانا کھانے کی, 20 قسم کے موقع عیاشیوں کے, شو مارنا, تکبر, یہ ساری بیماریاں کس کی ہیں؟ دولت مندوں کی ہیں. اس لیے دولت ہر ایک کے لیے اچھی بھی نہیں ہوتی. اس لیے اللہ سے دولت نہیں مانگنی چاہیے, اللہ سے رزق حلال میں برکت مانگنی چاہیے. پھر اللہ دولت کی صورت میں دے دے یا غربت میں ہی اللہ برکت دے دے, وہ اللہ کی مرضی ہے. علماء نے منع کیا ڈائریکٹ دولت کبھی نہ مانگو اللہ سے, اللہ مجھے مال و دولت دے, یہ الفاظ ہی غلط ہیں. اے اللہ میرے رزق میں کیا دے؟ برکت دے. اب وہ اللہ کی مرضی. برکت کا مطلب خیر, رزق آئے خیر بن کے آئے.
تو ورنہ خالی رزق آ گیا تو وہ تو بعض دفعہ قارون کے پاس پیسہ ہی تو تھا, برباد ہو گیا. فرعون کے پاس کیا تھا؟ پیسہ. اس پیسے نے کیا کر دیا؟ اس کی کھوپڑی کو خراب کر دیا. تو زیادہ تر پیسے والے ہی جہنم میں جائیں گے حدیث کے مطابق. تو ہم جو کہتے ہیں نا میرے پاس اتنا پیسہ, تو صحابہ کو غم یہ نہیں تھا ان کے پاس پیسہ کیوں ہے, صحابہ کو غم یہ تھا آخرت میں ہم سے آگے نکل گئے. تو خواہشات کو لگام دینے کی ضرورت ہے. جب خواہشات آپ کے کنٹرول میں ہوں گی تو پھر خواہشات آپ کے حساب سے چلیں گی. تو شریعت نے یہ نہیں کہا خواہشات کو کچل دو. کیا کہا ہے شریعت نے؟ خواہشات کو لگام دو. آپ فیصلہ کرو گے کون سی خواہش پوری کرنے کی ہے اور کون سی خواہش پوری کرنے کی نہیں. دیکھو شوگر کے مریض اپنی لگام کھانے کے معاملے میں ڈاکٹر کے حوالے کرتا ہے. اس کو پتا ہے میری شوگر ہائی رہتی ہے, تو اس کا دل تو چاہتا ہے 3 لڈو یہاں سے کھا لوں, 4 لڈو وہاں سے کھا لوں, ادھر سے جلیبی کھا لوں, وہ شہد کی بوتل کھا لوں, میں یہ بھی کھا لوں, یہ بھی کھا لوں. لیکن اس کو پتا ہے بیٹا خواہشات کے پیچھے گئے تو ہو سکتا ہے یہ لڈو میری زندگی کا آخری لڈو ہو, اس کے بعد سویم پہ لڈو کھائے جا رہے ہوں میرے. تو لڈو نہیں کھاتے, چلو بریانی کھائیں گے سویم پہ. تو وہ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب لڈو کھا سکتا ہوں؟ ڈاکٹر کہے گا بھائی آرٹیفیشل لڈو کھا سکتے, جو دیکھنے میں میٹھا لگے حقیقت میں میٹھا. ایسے بھی آتی ہے نا چائے میٹھی پی سکتے ہو, یعنی وہ والی میٹھی جو شوگر کے مریض ہو, وہ ہوتی میٹھی ویٹھی نہیں ہے, وہ تھوڑا سا وہ پتہ نہیں کوئی کیمیکل ڈالتے ہیں, اس سے ڈائٹ بوتل ہوتی ہے جیسے. تو ڈاکٹر بتائے گا یہ خواہش. ہاں ڈاکٹر یہ نہیں کہے گا کھاؤ نہیں, ڈاکٹر کہے گا یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ. اگر کوئی ڈاکٹر ایسا ہے کہ کھانا پینا ہی چھوڑ دو, پھر آپ وہ ڈاکٹر ہی چھوڑ دو گے, کھانا پینا نہیں چھوڑو گے. کوئی مذہب اگر آپ سے یہ کہتا ہے کہ دنیا ہی چھوڑ دو, ننگ دھڑا ہو جاؤ, ساری خواہشات کو چل دو, تو بھائی وہ مذہب ہی چھوڑ دو, پھر وہ مذہب دین فطرت نہیں ہو سکتا. تو اسلام ہے جو اعتدال کا راستہ سکھاتا ہے. خواہشات نہیں چھوڑنی ہے, خواہشات کو لگام دینا ہے. اس لیے تو میں ولاگ بنا کے ڈالتا ہوں تاکہ یہ تصور لوگوں کی کھوپڑی سے نکلے کہ مذہبی آدمی تیرتا ہوا, گھوڑے پہ دوڑتا ہوا, جنگل میں ہرن کا شکار کرتا ہوا تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے. یہ کانسیپٹ دماغ سے کیا کرو, ختم کرو. بہت نیگیٹو, ابھی میرا ہرن کا جو شکار کا جو ولاگ کیا نا اس پہ بہت نیگیٹو کمنٹس آئے ہیں, بہت زیادہ. ابے کیا کر رہے ہو, ابے یہ مولویوں والی حرکتیں ہیں, ابے مولویوں تو کیا ہو گیا بھائی, مولویوں والی حرکتیں کوئی الگ سی نہیں ہوتی ہیں. جو بھی جائز حرکت ہے وہ سارے مولوی بھی کیا کر سکتے ہیں, کر سکتے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. تو جائز ہے یہ, تو جائز نہ جہاں نامناسب نہ ہو. بعض جائز انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے لیکن وہ علماء پہ سوٹ نہیں کرتی ہیں. ابھی جیسے میں کینیڈا گیا نا, تو انہوں نے میری ہیلی کاپٹر پہ سواری کا انتظام کیا ہوا تھا. جاپان میں گیا, ارشاد بھائی نے گن پوائنٹ پہ ہیلی کاپٹر میں بٹھایا, ہم نے کہا چلو گھوم کے آ جاتے ہیں. جب کینیڈا گیا انہوں نے ہیلی کاپٹر کا انتظام کیا ہوا تھا, آپ کو گھمائیں گے بیان کے بعد ہیلی کاپٹر پہ. مجھے دل پہ بہت بوجھ تھا کہ یار کیا ہیلی کاپٹر پہ بچوں کی طرح میں شکار, تو ایک شکار جو ہے نا وہ تو ایک وہ خاندانی لوگوں کا کام ہے. میں نہیں کہہ رہا میں بہت خاندانی ہوں, لیکن شکار میں دلچسپی ہمیشہ سے کن کو رہی ہے, خاندانی لوگوں کو. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیر اندازی کی ترغیب دی تو آپ نے فرمایا ارمو فإن اباکم کان رامیا, تیر لگاؤ, سیکھو تیر اندازی, اس لیے کہ تمہارے باپ اسماعیل وہ تیر انداز تھے, ان کا گزر بسر شکار پہ تھا. شکار پیغمبروں نے کیا ہے بھائی. جو ویجیٹیرین ہے ان کو اشکال ہوتا ہے, ہائے بیچارہ ہرن. کچھ لوگوں کے یہ بھی کمنٹ تھے, ہائے بیچارہ ہرن. تو یہ نہیں دیکھ رہے بیچارہ مفتی صاحب پورا افریقہ کا جنگل گیا اور ایک ہرن بھی شکار کر کے نہ لائے, اس پہ ترس نہیں آ رہا, ہرن پہ ترس آ رہا ہے. ہاں ہرن کو مارنا برائے مارنا یہ حرام ہے اسلام میں. آپ اس کو ماریں کس کے لیے, کھانے کے لیے, انسان کے کام آئے گا, پھر ٹھیک ہے. تو ہم نے تو کھایا کم صدقہ زیادہ کیا, وہ ہرن انسانوں کے کام آیا. بہت سے 2 ہرن تو پورے انہی کو پکڑا دیے جو بےچارے گئے تھے ہمارے ساتھ, وہ تو خوش ہو گئے. تو ایک ہرن قتل ہوا ہے لیکن اس کے بدلے میں کتنے غریبوں کا پیٹ بھرا ہے. تو اگر مار کے پھینک دیں پھر یہ حرام ہے. یہ تو آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے کہ جانور کی جان کو ضائع کر رہے ہو, تبھی ہم حرام جانوروں کا شکار نہیں کرتے, کیونکہ وہ ظلم ہے, کھانا ہے نہیں, اس کو خام خامے کیوں مار رہے ہو. تو ایسے تو ہم بھائی ایک پرندہ مارنا بھی حرام سمجھتے ہیں. ہاں جب جانور کا شکار ہم حلال سمجھیں گے جب اس کا فائدہ کس کو ہو, انسانوں کو. تو انسانوں کا پیٹ بھرے گا, ہم نہیں کھائیں گے تو شیر کھا جائے گا اس کو. کوئی نہ کوئی تو ہرن کو بالآخر کھاتا ہے, جب بڈھا ہو جاتا ہے نا ہرن تو پھر بھاگ بھی نہیں سکتا, تو شیر ہی آ کے کھائے گا. تو شیر سے بہتر نہیں ہے کون کھا لے, جمشید کھا لے, غفار کھا لے, وسیم کھا لے, یہ زیادہ بہتر ہے. کیا خیال ہے؟ تو اسلام کے جو بھی جائز چیزیں ہیں ان کو جب آپ ڈیپ میں جا کے غور کرو گے تو وہ انسانیت کا اس میں فائدہ ہی ہے. تو وہ ہیلی کاپٹر کا میں قصہ سنا رہا تھا, تو مجھے انہوں نے کہا کینیڈا میں آپ کے بیان کے بعد ہم نے ہیلی کاپٹر کی رائڈ رکھی ہے,
تو بہت زیادہ پھر میں نے آخر میں کہا یار مجھے لگا تھا بیچاروں نے انتظام کیا ہے, تو میں نے کہا بھائی یہ رائڈ میں نہیں کروں گا, یہ بچوں کے کھیل ہیں, ہوا میں یوں پتنگوں کی طرح ہیلی کاپٹر میں اڑنا, اور میں نے کہا یہ اس میں مجھے دلچسپی بولو نہیں. تو وہ زبردستی کینسل کروائی. یہ میں نے کہا علماء پہ سوٹ بھی نہیں کرتا نا, یہ جہاز میں جا رہے ہیں تو ولاگ بنا رہے ہیں, میں پائلٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, یا میں یوں, یہ تو عجیب سا چھچور پنا سا لگتا ہے. تو جو جائز چیز ہے پائلٹ کے ساتھ, چلو پائلٹ کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی سمجھ میں آتا ہے, لیکن ہیلی کاپٹر کا مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ان کو میں نے سختی سے منع کر دیا. ہاں جو نیاگرا فال ہے وہ قدرت کا ایک شاہکار ہے, وہ تو ہم دیکھیں گے, دیکھنے جائیں گے, انجوائے کریں گے, کسی کو تکلیف ہوتی ہے جلائیں گے. تو کیوں تکلیف ہو رہی ہے تمہیں بھائی, تمہیں اللہ نے پیسہ دیا تم بھی چلے جاؤ, نہیں دیا تو دعا کرو اللہ دے دے ہم بھی جا کے چلے ہیں. تو یہ تو جب ہم دوسروں کو دیکھتے تھے ہم یہی دعا کرتے تھے اللہ ہمیں بھی دے دے, ہم بھی چکر وکر لگا لیں. نہیں دیا تو کوئی ٹینشن بھی نہیں آتے تھے کہ چلو بس نہیں ہے تو بیٹھو آرام سے. اور ویسے بھی میں کون سا کینیڈا اپنے خرچے پہ گیا ہوں, مجھے تو اسپانسر کیا تھا, بیانات کے لیے بلایا تھا, ہیلی کاپٹر میں گھمانے کے لیے. یہ تبلیغی دورہ تھا میرا جو بیانات کے لیے تھا. یہ گھمائی پھرائی تو ضمناً غریبی میں چل رہی ہوتی ہے. میرے بیرون ملک دورے تفریحی نہیں ہوتے, تبلیغی دورے ہوتے ہیں. اس تبلیغی دوروں میں بیچ میں وہ لوگ میری خوشی کی خاطر کچھ چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں, تو اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اور مجھے جو انٹرٹینمنٹ کا جو شوق ہے وہ بڑا اچھے قسم کے شوق الحمدللہ پالے میں. مثال کے طور پر میں جب کینیڈا گیا نا تو نارتھ پول ہم نے سفر کیا ہے, جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے, بالکل دنیا کا آخری کنارہ. میں نے کہا یہ لازمی جائیں گے, اور وہ 3 فلائٹیں, اس کا میں نے بڑا خاندانی ولاگ بنایا ہے, وہ آپ دیکھیے گا, لازمی مزہ آئے گا انشاءاللہ. کیونکہ یہ ایک دنیا کا کنارہ دیکھنے کا کس کو شوق نہیں ہے بھائی, نارتھ کا اینڈ آف دی ورلڈ. ناروے میں بھی ہے, وہاں بھی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو جاؤں گا. خیر, تو اصل بات جو چل رہی تھی میں اسی کی طرف آتا ہوں. کیا بات چل رہی تھی, دائیں بائیں بہت ہو گئی ہے. تو خواہشات کو کیا کرنا ہے, کنٹرول, حلال اور حرام میں فرق. تو یہی قرآن کی دعوت ہے کہ انسان جلباز ہے, وہ حلال و حرام میں فرق کیے بغیر, یہ دیکھے بغیر کہ اس کا مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا, بے لگام ہو کر خواہشات کے پیچھے بھاگتا چلا جاتا. جیسے کسی ٹھرکی کو کوئی لڑکی نظر آ جائے نا, کوئی خوبصورت سی لڑکی, بس آج کل نوجوان یہی کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہوں گے کہیں. ایک حکیم صاحب نے مجھے بتایا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ویسے تو ابھی زندہ ہیں لیکن بوڑھے ہو گئے, ان کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے اپنا واقعہ سنایا, مجھے کہنے لگے میری 2 بیوی ہیں. میں نے کہا ماشاء اللہ. کہنے لگے میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہتے ہیں میں اپنی کلینک میں یا مطب میں بیٹھا ہوا تھا, اچھا بھلا شادی شدہ تھا, پہلی بیوی بڑی خاندانی شریف شرفا, اس سے بچے بھی. تو یہاں سے کوئی لڑکی خوبصورت سی گزر کے گئی اپنی ماں کے ساتھ. اللہ معاف فرمائے, کسی کو پتہ تھوڑی ہے کس کی بات کر رہا ہوں, اس لیے کوئی غیبت نہیں ہے. کہہ رہے ہم میں ایسی ٹھڑک, ہم بھی پیچھے پیچھے نکل لیے. کہہ رہے بڑی خوبصورت سی کوئی جا رہی تھی, بے پردہ سی تھی, بال وال کھلے ہوئے, بڑی ماڈرن ٹائپ کی. تو کہہ رہے مجھے بڑی اچھی لگی, میں یہیں کوئی ماجون کھا کے اللہ معاف فرمائے بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو کہہ رہے مجھے نظر آئی تو ٹھڑک نکل لی, ہم بھی پیچھے. ابے تو آپ کوئی خاندان دیکھو اس کا. کہہ رہے جاتے جاتے میں نے اس کا گھر تلاش کر لیا, بس اٹریکشن روڈ پہ پسند آ گئی. تو میں نے پیغام بھیجا, پیسہ ویسا دیکھ کے انہوں نے شادی کر دی. وہ اتنی بد اخلاق نکلی, کہہ رہے میرا تو سر گنجا ہو گیا اس کی وجہ سے, کبھی منہ سے تمیز سے بات کرتی نہیں, عذاب میں آ گئی ہے زندگی. تو میں نے کہا حکیم صاحب یہ کون سا طریقہ ہے یار, کوئی روڈ پہ چلتی ہوئی لڑکی جا رہی ہے, پیچھے نکل لی ہے اس کے. تو یہ ہے خواہشات بے لگام, جہاں دل چاہ رہے وہاں نکل لیے. ہمارے ایک استاذ کراچی کے کسی علاقے میں تھے, علاقے کا نام نہیں بتاؤں گا, امام تھے وہ مسجد کے. تو کہنے لگے میں امام تھا تو وہاں اللہ معاف فرمائے, کہہ رہے ہیں وہ خاص علاقہ ہے, بہت ہی عجیب قسم کے وہاں کا کلچر ہے. کہتے ہیں میں نے وہاں کے بوڑھوں کو دیکھا, کوئی نماز روزہ نہیں, ایسے ٹھرکی بوڑھے, یہ ان کے الفاظ ہیں, ہمارے حدیث کے استاذ تھے وہ. کہتے ہیں ایسے ٹھرکی بوڑھے بیٹھے رہتے تھے تھڑے پہ نا, باہر ہوٹلوں پہ, کوئی کام دھندا نہیں ان کا, بس بیٹھے ہوئے, چائے چل رہی ہے. کہہ رہے ہیں ادھر سے کوئی عورت آتی ہوئی نظر آتی نا, اس کو دیکھتے وہ, اور وہ دیکھتے 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 جب تک گلی کے پار اس کا دوپٹہ بھی نظر آنا بند ہو جاتا نا, وہ دوپٹہ بھی نظر, وہ پورا سارے مل کے اس کو دیکھ رہے ہوتے. کہہ رہے سارا دن یہی کام تھا ان کا, ادھر سے کوئی پھر دیکھا آ رہی ہے تو سارے یوں شروع. تو کہہ رہے میں ان کے منہ کو دیکھتا تھا کہ یار تمہیں شرم نہیں آتی اس بڑھاپے میں. یہ ہے خواہشات کا بے لگام ہونا.
اور بوڑھے ہیں وہ تو پیچھے جا بھی نہیں سکتے نا. وہ حکیم صاحب تو اس وقت جوان تھے, نکل لیے پیچھے, یہ تو جا بھی نہیں سکتے, بس دیکھنے ہی پر ہی ہے, اور کیا کریں گے بیچارے, اتنے بوڑھے ہو گئے, دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. تو جب انسان میرے بھائی خواہشات بے لگام ہو جاتی ہے, اس کی زندگی بہت برباد. اپنی خواہشات کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیوں کو آگ لگاتا ہے. اب ان بوڑھوں کا بیچاروں کا کیا, نہ اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے گا ان کو, نہ نماز میں مزہ آئے گا, نہ فجر میں, نہ ظہر میں, نہ تہجد میں, نہ تلاوت میں, نہ دعاؤں میں. ان منحوس گناہوں کی وجہ سے اللہ دعاؤں کی لذت چھین لیتے ہیں, ذکر کی لذت چھین لیتے ہیں, تلاوت کی لذت. ہمارے بوڑھے جو مسجدوں میں آتے ہیں, کیسا ان کے چہرے پہ رونق ہوتی ہے, آ کے بیٹھ جاتے ہیں نمازوں سے آدھا گھنٹہ پہلے, ذکر کر رہے ہیں, اللہ کا نام لے رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں, کتنی ان کے چہرے پہ ایک نور آ جاتا ہے. اس سے دل چاہتا ہے ان سے دعا کرواؤ, ان سے دم کرواؤ. اور ایک وہ ٹرکی ٹائپ کے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں سارا دن, کیسی ان کی زندگی دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے یہ پریشان ہے. تو اس لیے میرے بھائی اللہ نے فرمایا ان الانسان خلق ہلوا, جل باز ہے, فوراً خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے. اب اس بوڑھے کو یہ تو چاہیے تھا نا, جو دیکھ رہے ہیں یہاں سے وہاں تک, یار نوجوان بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, وہ کیا بولیں گے اس بڑھاپے میں آپ کیا کر رہے ہو, تھوڑا سا نظر کو جھکا لو. لیکن بریکیں کیا ہو گئی ہیں, فیل, بریکیں فیل. نہ عزت کا خیال ہے, اولادوں کا بھی خیال نہیں ہے, اولاد کیا کہے گی, ابا کو دیکھو کیا کر رہے ہیں. تو یہ بریکیں فیل. تو اللہ نے کیا فرمایا, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بریکیں فیل نہیں ہوتی, الا المصلین. میرے بیان میں اکثر تمہید لمبی ہوتی ہے, بیان کا حاصل مختصر. فرمایا ہاں جو نماز کی پابندی کریں, پڑھنا نہیں ہے, کیا کرنا ہے, پابندی. نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے, خواہشات کو لگام دیتی ہے, کیونکہ فجر میں اٹھنا مشکل کام ہے, وضو کرنا مشکل کام ہے. مشکل کام کر کے انسان اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے, رکوع, سجدہ, تسبیحات, دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے, گندے کاموں سے نفرت. جیسے نمازی کو گندا جسم پسند نہیں ہوتا کیونکہ وہ پاک صاف رہتا ہے, ایسے گندا عمل سے بھی اس کو کیا ہو جاتی ہے, نفرت. یہاں لوگ ایک اشکال کرتے ہیں کہ ہم نے تو بڑے بڑے نمازی دیکھے ہیں الٹے کام کرتے ہوئے, بے حیائی کے کام کرتے ہوئے. اس کا جواب یہ ہے, یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ پیناڈول کی 2 گولی کھانے سے سر کا درد ٹھیک ہوتا ہے. اب آپ کو, میں نے تو اس دن بندہ دیکھا 4 گولیاں کھائیں پھر بھی اس کا درد ٹھیک نہیں ہوا. تو بھائی اس میں پیناڈول کا قصور نہیں ہے, اس کے اندر کوئی سافٹ ویئر غلط قسم کے ڈل گئے ہیں, یا اس کو درد ہی کوئی الگ ٹائپ کا ہو رہا ہے, یا وہ پیناڈول کھا کے بھی اتنا زیادہ وہ درد والے کام کرتا رہے سر کے درد کے کہ اس کا درد اس سے ٹھیک نہیں ہو رہا. تو اس کو یوں کہا جائے گا, بھائی یہ اگر پیناڈول نہ کھاتا تو جتنا درد ہو رہا ہے نا اس کا ڈبل ہوتا. تو اسی سے خوب سمجھ لو, قرآن کہہ رہے ہیں نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے. نمازی آدمی بے حیائی سے دور ہوتا ہے, نماز میں یہ طاقت ہے کہ بے حیائی سے روکتی ہے انسان کو, برے کاموں سے روکتی ہے. اگر کوئی نمازی برے کام کر رہا ہے تو سمجھ لو اگر یہ نماز نہ پڑھتا تو یہ برے کام ڈبل کر رہا ہوتا. تو یہ نماز کا قصور نہیں ہے, یہ ہے ہی اتنا نالائق کہ اس کی نماز نے روکا تو ہے لیکن پورے طور پہ روک نہیں پائی, یا یہ نماز پڑھ نہیں رہا ہے, ڈرامے کر رہا ہے. یہ نماز پڑھنا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ ہوتا ہے نا, فارمیلٹی پوری کرنا تھوڑی ہوتا ہے. آج کل کیسے نماز پڑھی جا رہی ہے, اٹھے عادت پڑی ہوئی آئے روبوٹ کی طرح, پنکھوں کا حساب کیا 4 رکعتوں میں. وہ اکثر میں لطیفہ سناتا ہوں نا, ایک امام نے 4 رکعت کے بجائے 3 کے بعد سلام پھیر دیا. ایک آدمی نے کہا 3 پڑھی ہیں آپ نے. امام نے کہا سارے بے وقوف ہیں کیا, کسی نے لقمہ نہیں دیا, تو اکیلا, تجھے کیسے پتا چلا 3 پڑھی ہیں؟ کہہ رہے میری 4 دکانیں ہیں تو ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب و کتاب چل رہا ہوتا ہے نا, تو ابھی 3 دکانیں کمپلیٹ ہوئی تھی, آپ نے سلام پھیر دیا. تو یہ والی نماز بے حیائی سے روکے گی انسان کو ہے بھائی. سارے مسائل کس میں چل رہے ہوتے ہیں, پھر ہل اتنا رہے ہوتے ہیں, نہ ظاہری خشوع ہے نہ باطنی خشوع. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نماز میں ہلنے پر اتنا ناراض ہوتے تھے, فرماتے تھے ویسے صحیح کھڑے ہوگا, یہ بالکل آرام سے نا صف میں ایسے تمیز سے بیٹھا ہوا ہوگا, جب اقامت ہو رہی ہے پھر بھی تمیز سے کھڑا ہوگا, نہ کہیں کھجلی ہو رہی ہے اس کو, نہ کہیں خارش ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, نہ اس کے ساتھ والے کو کچھ خارش وارش ہو رہی ہے, دونوں آرام سے. جیسے ہی نیت باندھی, کبھی آنکھ کو جا رہا ہے, دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے, کبھی یوں شروع ہو جائے گا, کبھی ناک میں انگلیاں گھما پھر مطالعہ بھی کر رہا ہے کیا نکلا اس میں سے, رپورٹ طلب کر رہا ہے کہ یہ رپورٹ آئی بھی ہے کہ یہ ہوائی بس گھمایا ہے, کبھی یوں ہل رہا ہے, کبھی یوں ہل رہا ہے, کبھی کیا کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے بھائی, قرآن تو کہہ رہا ہے قوموا للہ
قانتین, خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, خشوع و خضوع کے ساتھ. تو خشوع و خضوع میں دل کا خشوع بھی ہے, دل تو اپنے اختیار میں نہیں ہے, جتنا لگا سکتے ہو لگاؤ, اور ظاہری لحاظ سے بھی خشوع و خضوع پیدا کرے انسان, اس کے آداب کا خیال کرے, تو پھر نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے, جلد بازی کی عادت ختم کرتی ہے نماز انسان کے اندر سے, وہ پھر خواہشات کو لگام دینا شروع کرتا ہے. الا المصلین, اللہ نے آگے فرمایا الذین هم علی صلاتہم دائمون, خالی نماز پڑھنا کافی نہیں ہے, نماز پہ پابندی کرتے ہیں. پابندی کرنا آسان کام نہیں ہے. دیکھو قرآن نے کسی گناہ کے بارے میں نہیں کہا کہ بہت مشکل ہے, نماز کے بارے میں اللہ نے کہا انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین, یہ بہت مشکل کام ہے سوائے ان لوگوں پہ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. تو اللہ نے خود مانا ہے پڑھنا مشکل نہیں ہے, پڑھتے رہنا کہ کبھی بھی زندگی میں قضا نہ ہو, یہ مشکل کام ہے. تو یہ مشکل کی جس کو توفیق مل جائے وہ بہت بڑا کامیاب ہے. ہمارے ایک ہندوستان سے رشتہ دار آئے تھے, ہم جو میری عمر 10-12 سال تھی, تو میں نے کئی بار یہ پہلے بھی بیان میں واقعہ سنا, یہ میں صرف موٹیویشن کے لیے سناتا ہوں کہ بھائی ایسی نماز ہونی چاہیے. نمازی آدمی کو ہر وقت فکر ہوتی ہے, جو آرام سے بیٹھا ہوا ہے نا, پڑا ہوا ہے آرام سے, گھڑی نہیں دیکھ رہا بار بار, اس کا مطلب وہ نمازی نہیں ہے. نمازی جہاں بھی جائے گا نا بار بار گھڑی دیکھے گا, یار نماز میں ٹائم کتنا ہے, قریب میں کوئی مسجد ہے تو جماعت ہونے والی ہے کہ نہیں ہونے والی. دیکھو میرے لیے اب مشکل ہو گیا ہے, میں کہیں سفر میں جاتا ہوں, پہلے میں اس کا اہتمام کرتا تھا جماعت ہونے والی ہے کہیں قریب, کیونکہ سفر میں بھی اگر قریب میں مسجد ہے تو جماعت سے نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو, اگر قریب میں مسجد ہے. کیونکہ لوگ جاتے ہیں پنجاب 10 دن کے لیے, جماعتیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں, ہم تو مسافر ہیں. او بھائی آپ ٹھیک ہے شرعی لحاظ سے مسافر ہو, مگر یہاں تو آپ نے اسٹے کیا ہوا ہے نا, ٹھیک ہے 2 رکعت پڑھو گے, لیکن مسجد اگر قریب میں ہے تو پھر تو امام کے پیچھے پڑھنی پڑے گی. مسجد کی جماعت چھوڑنا آپ کے لیے جائز تھوڑی ہے. ہاں ٹریولنگ کے دوران کہیں بس نکلنے کا خطرہ ہے یا کوئی وہاں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس میں ٹھیک ہے آپ مسجد کی جماعت چھوڑ سکتے ہیں. اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب مشہور ہونے کی وجہ سے کہیں کراؤڈ میں جانا بہت مشکل ہو گیا. سیلفیاں ویلفیاں اتنی کہ وہ آدھے گھنٹے کا کام 2 گھنٹے, پھر سیکیورٹی کے مسائل. تو اب میں بعض دفعہ نہیں جاتا مسجد میں, کہیں جا رہا ہوتا ہوں یار گھر پہ پڑھ لیں گے یا راستے میں پڑھ لیں گے. لیکن مسئلہ شرعن یہی ہے کہ نمازی آدمی ہر وقت کیا کرے گا, تھوڑی دیر بعد گھڑی دیکھے گا, یار نماز کا ٹائم تو نہیں ہو گیا. تو میں وہ واقعہ سنا رہا تھا, ہمارے ایک رشتہ دار آئے انڈیا سے, میری عمر 10-12 سال تھی اس وقت, ان کی عمر تھی 70 سال. تو ہم سب گھر والے ان کو لے کر گئے کلفٹن گھمانے کے لیے. چلو جی آپ کو کیا دکھاتے ہیں ہم, کلفٹن. اچھا ہم نے اپنی دادی سے اور اپنے والد وغیرہ سے سنا کہ ان کی زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. 70 سال کا بندہ اور بالغ ہونے سے لے کے اب تک کبھی نماز قضا نہیں ہوئی. یہ نہیں کہ ذمے میں نہیں ہے, قضا ہی نہیں ہوئی. کتنا اہتمام کیا ہوگا بھائی. تو میں نے کہا یار یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, بعض دفعہ سوتے میں نکل جاتی ہے, بعض دفعہ بھول گیا انسان, کوئی کام میں مشغول ہو گیا. حدیث میں آتا ہے لیس فی النوم تفریط, کسی کی آنکھ ہی نہیں کھلی تو اس کو گناہ نہیں ملے گا. اس نے انتظام کیا تھا اٹھنے کا لیکن نہیں کھلی تو وہ تو معذور ہے نا. تو یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن کتنا اہتمام کیا ہوگا ایک بندے نے کہ کبھی سوتے میں بھی نہیں ہوئی قضا. یعنی ایسا ان کا سونے جاگنے کا پورا اہتمام تھا. خیر جب ہم ان کو تفریح پہ لے کر گئے نا, تو ان کا جو ہم نے عمل دیکھا اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے بارے میں جو رپورٹ ہے وہ غلط نہیں ہے. بھائی ہم ان کو جھولوں میں لے کے, وہ 70 سال کے جھولے کیا جھولتے, لیکن جو بھی ان کے حساب کے جھولے تھے یا جو بھی ان کو دکھانا تھا, بار بار بھائی مغرب کا ٹائم ہو گیا, سورج غروب ہو گیا, بار بار. ابے ہم نے کہا بھائی یہ تو کسی تفریح میں دلچسپی نہیں لے رہے, ان کو تو بس اس سے مغرب کا ٹائم ہو گیا, ظہر کا ٹائم ہو گیا, عصر کا ٹائم ہو گیا, عشاء کا ٹائم ہو گیا. میں نے کہا بھائی واقعی یہ کیا ہے, واقعی یہ نمازی ہیں. آج کل نمازی لوگ بیمار ہوئے, نمازیں چھوڑ دیں, کوئی وضو کرانے والا نہیں ہے, بار بار کپڑے چینج کرنا بہت ٹینشن ہے ایکچولی. اب دیکھیں کیسے, ایسے تو عجیب عجیب سے اسٹائل ہوتے ہیں لوگوں کے. جہازوں میں بیٹھے ہیں, پڑے سو رہے ہیں, فجر کا ٹائم گزر گیا, ظہر کا ٹائم. ابے بھائی جہاز ہے, سفر ہے, اور کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیٹے لیٹے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ابے بھائی یہ لیٹے لیٹے تو اس کے لیے ہے جو کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے, وہ بیٹھ کے پڑھے. جدھر منہ ہے ادھر منہ اٹھا کے پڑھ رہے ہیں نماز. تو قبلہ اللہ نے ایسے ہی بنا دیا. نفل نماز آپ سنتیں جہاں منہ ہو سفر میں پڑھ سکتے ہیں, سواری پہ, لیکن فرض نماز تو آپ کو قبلے کی طرف رخ کرنا پڑے گا. کہتے ہیں ہمیں جہاز میں کہاں سے پتہ چلے گا. بھائی ایئر ہوسٹس سے پوچھ لو یار, ویسے تو چائے منگوا رہے ہو ایئر ہوسٹس سے, اس وقت شرم نہیں آ رہی, یہ نہیں سوچ رہے کہ نامحرم ہے. کولڈ ڈرنک منگوا رہے ہو, کھانا منگوا رہے ہو, تو منہ سے پھوٹ لو, پوچھ لو کہ جی قبلہ کس طرف ہے. اکثر ایئر ہوسٹس بتا دیتی ہے, ان کو نیویگیشن ہوتا ہے نا, ان کے پاس سب پتا ہوتا ہے. نہیں تو وہاں ایل ای ڈیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں, بہت کچھ ذرائع ہیں. اگر انسان
چاہے نا کہ میری نماز قضا نہ ہو تو بہت سارے طریقے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہی نہیں ہیں. بسوں میں بیٹھے ہوں گے مستڈے بنے, پیشاب آ رہا ہوگا تو بس باپ بھی رکوائے گا. نماز قضا ہونے والی ہے, پھر کہتے ہیں یار ایکچولی ہم نے ڈرائیور کو کہا تو اب روک نہیں رہا تو کیا کریں. بھائی جان ایسے شرافت کا دور ہے ہی نہیں, آپ ایسے رکواؤ جیسے آپ کو بہت زور کا آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. پھر آپ یہ کہتے کہ ایکچولی اب ڈرائیور روک نہیں رہا تو چلو شلوار ہی ٹھیک ہے فی الحال. وہاں تھوڑی ایسا ہوتا ہے. تو پھر بھی نہ روکے, آپ نے پورا فورس کر لیا, پھر سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے پڑھو, معاف پھر بھی نہیں ہے, لیکن پھر اس کو نیچے اتر کے لوٹا لو. تو نماز اس طرح سے ہوگی تو میرے بھائی پھر وہ آپ کو برائی سے روکے گی. کوئی کام کنٹینیوسلی پابندی سے کیا جائے. الذین هم علی صلاتہم دائمون. آگے پھر اگلی آیت ہے, اس پر میں نے پچھلے ہفتے بھی بیان کیا تھا لیکن چلو دوبارہ ہو گیا. تو نماز کی بہت شدید پابندی کی ضرورت ہے. تو انسان کو انسان کا بچہ بنانے کے لیے بھائی بے لگام نہیں چھوڑا جائے گا, اس کو اپنے اندر کچھ تبدیلی. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ دوں, دیندار بننے کا خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, آخرت میں فائدہ بعد میں ہے, دنیا جنت بنتی ہے. بہت مزے کی زندگی ہوتی ہے کس کی؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں. بہت مزے کی زندگی ہوتی ہے, ان کو خامخواہ کی ٹینشن والی چیزوں سے ٹینشن ہوتی ہے. آج کل لوگوں کو بغیر ٹینشن والی چیزوں سے ٹینشنیں ہو رہی ہیں. کوئی ٹینشن کی چیز ہو تو یار کوئی سمجھ میں آتا ہے, خامخواہ کی ٹینشنیں ہیں. بحریہ ٹاؤن پھر اوپر جانا شروع ہو گیا, کاش میں خرید لیتا. ابے تیرا آٹا دال چل رہا ہے میرے بھائی, یہ ٹینشن کی چیز تھوڑی ہے یار. وہ امریکہ نکل گیا, ہم وہیں کے وہیں ہیں, پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کے مسائل ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھو, جب آپ دیندار بن جاؤ گے آپ کا ظرف اتنا بڑا ہوگا, آپ کہو گے مجھے اگر 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے, سر چھپانے کی جگہ ہے اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے, تو مجھ سے زیادہ عیاش دنیا میں کوئی نہیں ہے. حالانکہ اتنا ملتا نہیں, اس سے 10 گنا زیادہ ملتا ہے. تو آپ کی ضرورت آپ کے ذہن میں آئی اتنی ہے, مل 10 گنا زیادہ رہے تو بہت زیادہ خوش ہوگے کہ نہیں ہوگے. اور اگر دنیا کو اصل بنا لیا, اللہ کو اسلام کو زندگی سے نکال دیا, تو پھر آپ کی سوچ یہ ہوگی جتنا بھی آ گیا نا وہ کیا ہے, کم ہے. اپنی بیوی بھی اچھی نہیں لگے گی آپ کو, بولے کہ یار وہ بھابھی اس کی وہ دیکھو کیسی ہے, اس کی کیسی ہے, یہ کیا ہے یار. اسی میں میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں لوگ, گھٹ گھٹ کے مر رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں ان کو سوچو جن کے پاس جو کما رہے ہیں, جن کو کوئی 40 سالیں عمریں ہو گئی, کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں, تو خوش ہو جاؤ, تمہیں مل تو گئی نا. تو دنیا کی محبت ہر ٹینشن کی جڑ ہے, اور دنیا کی محبت دل سے نکل گئی تو ہر خوشیوں کی جڑ پیدا ہو گئی, بیس پیدا ہو گئی آپ کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی نے سوال پوچھا ہے, آپ کہتے ہیں کسی سے ہاتھ کا مذاق نہ کرو, لیکن جب ہمارے 2 اکابر یہ کام کر رہے تھے تو آپ نے اس کی تعویل کی بجائے اس عمل کو غلط کہنے کے. 2 بوڑھے بزرگ کر رہے تھے. دیکھو کوئی شخص کام کر رہا ہو تو شریعت میں یہ کہ اس کا اچھا محمل تلاش کرو. تو اگر 2 بڈھے آدمی یہ کام کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں, تو اس کا اچھا معامل ہی تلاش کیا جائے گا. ان کو کیا یہ کام بوڑھے تھوڑی کر رہے تھے معاذ اللہ. اور ایک بزرگ ہوں, نمازی ہوں, تہجد گزار ہوں, ان کی سیرت پہ کتابیں لکھی گئی ہوں, تو اس کی تو تعویل نہ کرنا اس کی علامت ہے کہ آپ کا دماغ خراب ہے. باقی ہاتھ کا مذاق کرنے سے اس لیے منع کیا جاتا ہے, اس زمانے میں احتیاط ضروری ہے. تو بوڑھوں کو تھوڑی ہم منع کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہاتھ کا مذاق, بوڑھوں میں بیچارے نے کیا ہو, ہم تو جوانوں کے ساتھ ہاتھ کے مذاق سے منع کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ہاتھ کا مذاق اکثر کون کرتے ہیں, جوان لوگ کرتے ہیں. تو اس میں 100 میں 1 برا ہوتا ہے, اور اس میں بھی 2 جوان اگر ہاتھ کا مذاق کر رہے ہوں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ غلط ہیں, اس میں بھی ہم تعویل کریں گے, بھائی ویسے ہی ہو سکتا ہے مذاق کر رہا ہو. اس کو یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ یہ معاذ اللہ گے ہیں, یہ کوئی بری حرکت کر رہے ہیں. تو شریعت میں بدگمانی کی اجازت نہیں ہے. ہاں احتیاط کی بیس پہ ان کو منع کیا جائے گا کہ بھائی اس زمانے میں خاص طور پر ہاتھ کا مذاق ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ 100 میں کوئی ایک گے ہوتا ہے, کوئی بری سوچ والا ہوتا ہے, اس کو پھر موقع مل جاتا ہے. آج بھی اگر 2 بندے ہاتھ کا مذاق کر رہے ہوں گے تو ہم تعویل تو ان کی بھی کریں گے, برا تھوڑی. شریعت میں برا کسی کو قرار دینے کے لیے بہت مضبوط دلیل ہونی چاہیے, لیکن منع کیا جائے گا کہ یہ احتیاط کے خلاف ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے 2 بچے ہوئے, اس کے بعد جب میں نے دیکھا مہنگائی بہت ہے تو نسل روک لی, کیونکہ اللہ نے پہلے اسباب اختیار کرنے کا کہا ہے. اللہ نے اسباب اختیار کرنے کا کہا ہے, لیکن اس چیز کو اللہ نے سبب ہی قرار نہیں دیا. اسباب پیدا کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے. تو جس چیز کو اللہ نے سبب بنایا ہے وہ اختیار کیا جائے گا. تو اللہ نے اولاد کی کثرت کو مہنگائی کا سبب نہیں بتایا, بلکہ رزق کے لانے کا ذریعہ بتایا ہے, رزق کی فراوانی کا ذریعہ بتایا ہے. آپ
فیملی پلاننگ والوں کی باتوں میں آ کے نسل روک رہے ہو کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, تو اس کا مطلب آپ فیملی پلاننگ والوں کو اللہ پہ ترجیح دے رہے ہو. اللہ کہہ رہے کہ اولاد رزق کا ذریعہ ہے, اور اس کی دلیل بھی دی اللہ نے. خالی ہوائی دعوے, معاذ اللہ کوئی دعوے نہیں کیے اللہ تعالیٰ نے, دعوے برائے دعوے. اللہ نے کہا دیکھو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے, حالانکہ پہلے دودھ کہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. دودھ ایک سائن ہے, ایک علامت ہے کہ اس کی بنیادی ضرورتیں میں پوری کروں گا, میں غافل نہیں ہوں اس سے. اب بے وقوف آدمی کہتا ہے کہ صرف دودھ ہی پیدا کیا ہے نا اللہ نے, تو بچے کو خالی دودھ تھوڑی چاہیے, بچے کو تو لنچ کے لیے پیسے بھی چاہیے, کنوینس کا خرچہ بھی چاہیے, میڈیکل الاؤنس بھی چاہیے, فلانا بھی چاہیے, ڈمکانا بھی چاہیے. تو بے وقوف یہ کہتا ہے. عقل مند کہتا ہے بچے کو ابھی فی الحال دودھ کی ضرورت تھی, اپنے اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کر دیا, یہ بتانے کے لیے کہ جو ضرورتیں ہوں گی وہ میں پوری کروں گا. تو اس لیے فلسفہ ہی سرے سے غلط ہے. اور اس فلسفے کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ انگریزوں نے بچے ہی پیدا کرنا ختم کر دی ہے, حالانکہ وہ معاشی ترقی کی انتہا, پوری دنیا کی دولت کھا گئے وہ, لیکن کہتے ہیں غربت مہنگائی ہے, ایکچولی بچے کیسے پالیں گے ہم؟ ابے تمہارے پاس تو بے تحاشا پیسہ ہے. تو یہ فلسفے کے غلط ہونے کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ غریبوں کے بچے زیادہ ہیں, مالداروں کے بچے کم ہیں. جن کے پاس بچے پالنے کے بے تحاشا پیسے ہیں ان کے بچے کم ہو رہے ہیں, ان کے کم بچے ہیں. اب جتنا بڑا بنگلہ ہوگا نا بچوں کی تعداد اس میں اتنی ہی کم, اور جتنا چھوٹا گھر ہوگا بچے اس میں اتنے ہی زیادہ ہوں گے. تو یہ دماغ کا کھیل ہے, خالی دماغ کا کھیل ہے. تو یہ پٹیاں غلط پڑھا دی گئی ہیں ہمیں. غریب آدمی کو اولاد کی ضرورت زیادہ ہے تاکہ وہ اولاد جوان ہو کر اس کے کاموں میں معاون اور مددگار بنے. یہ خوب سمجھ لو, دو چیزوں سے لوگ غافل ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ میں آ گئی نا کہ بچوں کی پیدائش یہ غربت ختم کرنے کا ذریعہ ہے, غربت کم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے, یہ بڑھانے کا ذریعہ, غربت ختم کرنے کا ذریعہ ہے. آبادی بڑھتی ہے تو معاشی ترقی زیادہ ہوتی ہے. اب کسی ملک میں آبادی زیادہ ہے اور غربت ہے, تو غربت اس کی آبادی کی وجہ سے نہیں ہے, غربت دوسرے اسباب کی وجہ سے ہے. جیسے پاکستان میں غربت ہے, آبادی بھی بہت ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں آبادی کی وجہ سے غربت ہے. اگر آبادی کم ہوتی اور زیادہ غربت ہوتی, کیونکہ کمانے والے اور کم ہوتے ہیں سوسائٹی میں. جب آبادی کا ریشو بڑھتا ہے تو جوانوں کا ریشو بڑھتا ہے. جس کنٹری میں جوان کا ریشو بڑھے گا تو کام کا ریشو بڑھے گا نا, اس ملک میں ورک کرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے, لوگ سب کمائیں گے. کما رہے ہیں کہ نہیں کما رہے؟ یہاں لوگ کما رہے ہیں. آپ کہتے ہیں بہت سارے بے روزگار بھی تو ہیں, تو وہ بے روزگار وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے, وہ وسائل پہ چند لوگوں کے قبضے کی وجہ سے ہیں. وسائل تو بہت پیدا ہو رہے ہیں. تو آبادی کم ہونے سے پاکستان میں غربت کم نہیں ہوگی, غربت اور زیادہ بڑھے گی. بلکہ حقیقت بتاؤں, ہمیں تو صرف مل ہی آبادی کی وجہ سے رہا ہے, ہمارے حکمرانوں کی تو تکے کی پلاننگ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہو, ہمارے ماہر جو اکنامکس کے جو ماہر تھے, معیشت کے ماہر تھے, انہوں نے 50 سال پہلے بہترین پلاننگ کی ہے جس کی وجہ سے آج ہم کھا رہے ہیں؟ ایسا ہے؟ یہ لطیفہ اگر کوئی سنائے گا تو آپ مان لو گے اس کو؟ انگریز آج کیوں کھا رہا ہے؟ 50 سال پہلے بہترین پلاننگ ہوئی ہے جس کا رزلٹ آج وہ دیکھ رہے ہیں. ہمارے ہاں کوئی ایسی پلاننگ ہوئی ہے؟ تو ہم صرف کس بیس پہ کھا رہے ہیں؟ آبادی کی کثرت کی وجہ سے جوانوں کا ریشو کیا ہے؟ زیادہ ہے, صرف اس بیس پہ کھا رہے ہیں. اگر ہمارے ہاں غربت یعنی آبادی کم ہوگی تو اس سے بھی ایک کھانے کا ذریعہ تھا, اس سے بھی ہم جائیں گے. اور تو ہمارے کوئی پلاننگ نہیں ہے. اس کی اور آسان مثال, لوگ کہتے ہیں یار پاکستان میں ایک مذہبی ملک ہے, پھر بھی اخلاقی برائیاں کتنی ہیں, لوگ جھوٹ بولتے ہیں, چوریاں کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. انگریزوں میں مذہب نہیں ہے پھر بھی یہ والی اخلاقی برائیاں نہیں ہیں. اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو اخلاقی برائی ہیں مذہب کی وجہ سے نہیں ہے. مذہب نے کہیں بھی جھوٹ بولنے کی ترغیب دی ہے؟ کہیں حدیث میں آتا ہے معاذ اللہ نقل کفر کے جو جھوٹ بولے گا 1 حج کا ثواب ملے گا اس کو, 2 نمبری کرے گا 6 حجوں کا ثواب ملے گا اس کو. لیکن جتنے چرسی ہیں حاجی ہیں, یعنی چرس کا جو بزنس کرنے والے وہ کیا ہیں؟ حاجی ہیں. تو میں 4 چرسیوں کے نام جانتا ہوں جو دنیا کے سب سے بڑے اسمگلر ہیں ہیروئن کے. سب کے نام کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟ حاجی. نام بتا سکتا ہوں لیکن بتاؤں گا نہیں. تو اگر ہمارے ہاں مذہب نہ ہوتا نا تو ہم اس سے بھی گئے گزرے ہوتے. یہ جھوٹ کم نہیں ہوتا اور زیادہ ہوتا, چوریاں کم نہیں ہوتی اور زیادہ ہوتی, کیونکہ ہمارے ہاں جو کچھ خیر اور خوبی اگر ہے تو وہ مذہب کی وجہ سے ہے, کیونکہ ہماری گورنمنٹ کی اخلاقی تربیت میں
गवर्नमेंट का कोई प्लानिंग और कोई किरदार, गवर्नमेंट की कोई प्लानिंग और कोई किरदार नहीं है, ना स्कूलों में ना यूनिवर्सिटियों में, कहीं भी नहीं है, जीरो है। इसके बावजूद भी बहुत हद तक हमें अखलाकी खूबियां भी हैं। अंग्रेजों ने तो 50-50, 60-60 साल कौम की तरबियत में लगा दिए, तब जाके अखलाकी बुराइयों को, जो चंद अखलाकी बुराइयां हैं वो भी, और वहां जो अखलाकी बुराइयां हैं वो तो मेरे और आपकी सोच से भी ऊंची हैं, लेकिन चंद अखलाकी बुराइयां, नाइस टू मीट यू, थैंक यू, गालियां वालियां नहीं, ये जो चंद एक चीजें चल रही हैं, तो उन्होंने तो बहुत मेहनत की है। हमारे यहां मेहनत क्या है? जीरो। तो हमारे यहां अगर कोई खूबी है तो मजहब की वजह से है। अब ये बहुत फजूल दलील होगी कि पाकिस्तान एक मजहबी मुल्क है, फिर भी यहाँ झूठ इतना है, अंग्रेज मजहबी मुल्क नहीं है अमेरिका, और वो वहाँ इतना झूठ नहीं है, इसका मतलब मजहब को सोसाइटी से निकाल दो। तो मजहब सोसाइटी से निकलेगा, जो थोड़ा बहुत सच बोला जा रहा है वो भी सोसाइटी से निकल जाएगा, क्योंकि सच बोलने की तरबियत तो हमारे यहाँ हो नहीं रही है। तो यही खूब समझ लो कि हमारे यहाँ मुल्क को इकोनॉमिकली मजबूत बनाने की हुक्मरानों की तरफ से कोई पॉलिसियां नहीं है, बल्कि हुक्मरानों ने अल्लाह के फजल से बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। तो अगर हमारे यहां कुछ हमें मुल्क में इकोनॉमिकली कुछ थोड़ी बहुत तरक्की नजर आ रही है, लोगों के पेट भरे हुए हैं, तो सिर्फ आबादी की कसरत। मैंने इस पे एक बाकायदा बयान रिकॉर्ड करवाया था कि आबादी की कसरत, ये जर्मनी की रिपोर्ट, आपके वहां की यूनिवर्सिटियों की रिपोर्ट पेश कर रहा हूं, इस पे मैंने पूरे रेफरेंसेस के साथ एक पूरा बयान रिकॉर्ड करवाया था कि ये नजरिया अब तब्दील हो चुका है कि आबादी ज्यादा होने से वसाइल कम होते हैं। ये बिल्कुल चेंज हो चुका है। हम पुराना सड़ावा नजरिया जो है ना वो पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटियों में। मेरा एक शागिर्द जर्मनी से बाकायदा पढ़ के आया, उसने पूरी रेफरेंस दी है। वहां के प्रोफेसर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है ना, उनमें सबसे बड़ी सोर्स ही आबादी है, बाकी चीजें उसके बाद आती हैं। तो इसलिए अगर पाकिस्तान गरीब मुल्क है तो आबादी की कसरत की वजह से नहीं है, बल्कि आबादी की कसरत की वजह से कुछ गुर्बत से थोड़ा बहुत जो पेट भर रहे हैं लोगों के। और वैसे भी आप गरीबों को देख लो जाके, उनके बेटे कमा कमा के खिला रहे हैं। अगर उनके बेटे ना होते, वो बूढ़ों को गवर्नमेंट खिलाती क्या? ओल्ड हाउस है यहाँ पे। अमेरिका तो बुड्ढों को इतना अलाउंस देता है, फ्री फोकट में खाते हैं बैठ के। यहां देती गवर्नमेंट? गवर्नमेंट कहती है हमारे पास IMF को देने के लिए कर्जा नहीं है, हम बूढ़ों को अलाउंस दें। यहां बूढ़ों को खिलाता कौन है? उनके बेटे खिला रहे होते हैं। औरतों को खिलाता कौन है? उनके मियाँ खिला रहे होते हैं। एक एक आदमी, एक बीवी का खर्चा उठाएगा, बच्चों का खर्चा, अपने माँ बाप का खर्चा गवर्नमेंट नहीं उठा रही। ये कौन उठा रहा है? आदमी। वहां गवर्नमेंट उठा रही है, आदमी नहीं उठा रहे। तो आदमी मार्केट से शार्ट हो गए, सब कुछ शार्ट। इसलिए बिल्कुल बेकार किस्म की बातें हैं ये। तो इसलिए गरीब बात। और वैसे भी देखो, हम ये तो अकली दलाइल में दे रहा हूं ना। जब हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं तो हमें अकली दलील की जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह पे तवक्कुल करना है। इस्लाम ने नस्ल बढ़ाने की तरगीब, गामदी साहब का एक बयान आया था कि एक्चुअली उस जमाने में जिहाद में लोगों को जरूरत थी तो नस्ल बढ़ाने की तरगीब दी गई। एक्चुअली करके ना गामदी साहब हर चीज का इस्लाम के हुक्म का बेड़ा गर्क कर दिया है। सिर्फ एक अखलाक रह गए गामदी साहब के पास खानदानी, वो मैं मानता हूँ। बात करने की तमीज़ है गामदी साहब को। बहुत से स्कॉलर्स को बात करने की तमीज़ नहीं है। गामदी साहब में तमीज़ है। मैं दूसरे स्कॉलर से कहता हूँ तमीज़ गामदी साहब से लो, इल्म उलमा से लो। तमीज़ से बात करता है वो बंदा, ये एक काबिल तारीफ है। बहुत से स्कॉलर ना अपना वो ही तमीज़ ही नहीं है उन लोगों में बात करने की, बदतमीजी से 2-4 लोगों की तरफ ही जहन जाता है। खैर, तो क्या कह रहा था यार, मैं किधर चला गया। तो गामदी साहब ने कहा एक्चुअली उस जमाने में वगैरह वगैरह करके। भाई साहब, उस जमाने में जो गुर्बत थी ना, जिसमें नबी हुक्म दे रहे हैं सहाबी को कि तज़व्वजुल वदूद अल वलूद, ऐसी औरत से निकाह करो जो औलाद तुम्हें कसरत से दे। ये उस जमाने में कहा जा रहा है जिसमें कुरान नाजिल होकर सहाबा को ये बता रहा है, ला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, अपने बच्चों को गुर्बत के खौफ से कत्ल मत करो। इतनी गुर्बत थी कि बेटों तक को कत्ल कर दिया करते थे कि यार